اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دیکھیے، گفتگو سے پہلے یہ سوال جواب مانگا گیا ہے، جو باہر بیٹھے ہیں پوری آسانی ملے گی، اور یہ فاصلہ یہ جگہ کسی خاص مجلس میں غربت اچھی ہے۔ جتنے لوگ قریب آ سکتے ہیں اتنا اچھا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق سب تعظیم و اکرام صاحبان فضل و حکمت ارباب علم و دانش حضرات علماء کرام، سلام کرام قدر باقیان و منتظمین مجلس، ذمہ دار و استدان تعلیم کے منہاج قرآن، بزرگان محترم اور جملہ خوشبخت و سعادت مند حاضرین و شرکاء محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ مذہب کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق و عنایت سے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک اور تذکرہ اطہار کے لیے بنا اس انتہائی پاکیزہ اور مبارک اور ایمان فروز روح پر مجلس میں جمع فرما دیا ہے۔ میں بلند آپ تمام احباب کو اس سعادت کے نصیب ہونے پر سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری غیر مشروط دائمی اور مستقل نسبت غلامی کو دنیا و آخرت میں ہمارا مقدر اور نصیب بنانے، اور آقا علیہ السلام کی توجہات عالیہ اور حضور کے فیوضات کریمانہ اور آقا کے در قدر کی خیرات اور قرب سے ہماری جھولیاں ہمیشہ ہمارا نام فرمائے رکھے۔ عنوان گفتگو کے طور پر بڑی معروف آیا مبارکہ جسے آپ آیا درود کے عنوان سے بھی پہچانتے ہیں، اس کی تلاوت کی گئی۔ ابتداءً اس کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں، اور پھر چند ضروری چیزیں وہ انشاءاللہ بتوفیق الہی جاننے کی کوشش کریں۔ جو بالعموم آپ ترجمہ پڑھتے اور سنتے ہیں، اور جو درست ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو۔ یہ عمومی ترجمہ ہے جو آپ پڑھتے سنتے ہیں، اور یہ درست ہے۔ اب اس میں استاد مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ آپ نے 3 لفظی اس میں اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو زیادہ وسعت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں اس سے قبل کہ وہ اضافی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کے گوشگزار کروں، ایک بات اصولی طور پر، بنیادی طور پر ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی ترجمے، کسی مقام آیت یا پورے قرآن مجید کا اگر کوئی نیا ترجمہ، معنی، مفہوم سامنے آئے تو اس کا یہ مطلب کبھی اور ہرگز نہیں ہوتا کہ پچھلے ترجمے غلط ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کے کلام کی کوئی حد ہے، اور یہ سدا جاری رہنے والا چشمہ حق ہے، جس سے طالبین کو اور قرآن کی طرف رجوع کرنے والوں کو ہر دور میں سیرابیاں نصیب ہوتی رہی
ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. جو بھی کوئی قرآن کی طرف بڑھے گا، جھولی پھیلائے گا اور ہدایت اور خیرات کا طالب ہوگا، قرآن مجید کی دہلیز سے کبھی خالی نہیں واپس آئے گا. ہر ایک کو حسب حال حسب ضرورت خیرات نصیب ہوتی رہتی ہے. اور یہ بات بھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ترجمہ جو بھی کرے، جب بھی کرے، جس زبان میں بھی کرے، ترجمہ انسانی کاوش ہے. ان دونوں کا درجہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا. قرآن کا اور ترجمہ قرآن کا درجہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کی کوشش ہے اس کو سمجھنے کی. یہ بات اس لیے وضاحت میں نے کرنا مناسب اور ضروری سمجھی کہ چونکہ ہم جس دور میں بس رہے ہیں وہاں ایسے گمان پائے جاتے ہیں کہ پہلے جو اب دیکھیے آج تک سینکڑوں ہزاروں ترجمے ہوئے ہو رہے ہیں آج میں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. ان میں آپس میں کلیش نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. یہ جس کو جتنی خیرات ملی وہ آگے امت اور انسانیت تک پہنچا جاتا ہے. یہ اپنا اپنا حساب. آپ آئیے ترجمے کی طرف. میں وہ پہلا متقابل اور مروج اور بالعموم پڑھا سننے جانے والا ترجمہ ایک دفعہ پھر آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ پھر آپ اس فرق کو ذرا سمجھ سکیں. آپ بالعموم جو آپ نے پڑھا ہوئی ہے اور جو درست ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو. یہ ابھی اب حضور شیخ الاسلام نے اس میں 3 لفظوں کا اضافہ کیا اور آپ نے بھی کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے. پہلا لفظ اضافہ کیا لفظ سارے. بولیے اللہ اور اس کے سارے فرشتے. دوسرا اضافہ کیا ہر وقت کا، اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت. اور تیسرا اضافہ کیا لفظ اس کا، اس نبی پر درود بھیجتے. اچھا دیکھیں تقریریں گفتگو میں خطاب ہوتے رہتے ہیں. ایمان سے کہیے یہ جو بات آپ تک پہنچائی اس سے آپ کو کوئی ایمانی لذت ملی ہے اور لطف طبیعت میں آیا یا نہیں آیا. اور وہ جو کلام الہی کا مفہوم ہے وہ اور زیادہ نکھر کر واضح ہو کر اور زیادہ وسیع طریقے سے آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا. میں اس کو اپنی تذکیر ذوق کے لیے ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں اور اس کی علمی بنیاد بڑے مختصر انداز میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی پر درود بھیجتے رہے. اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو. اب یہ جو 3 لفظ ہیں ان کی بنیاد بھی سمجھ لیں انشاءاللہ آسان انداز میں. اور یہ بات بھی اولا کو شمار کرتا ہوں، یہ جو اضافہ ہے یہ عقیدت کی بنا پر نہیں ہے، یہ محبت کی بنا پر نہیں ہے. یہ عربی زبان کے قواعد و ضوابط کی مضبوط بنیادوں پر ہیں. یعنی ان میں سے ہر لفظ اس کی مضبوط علمی بنیاد ہے زبان عربی کے اصولوں کے مطابق. پہلا لفظ جو اضافہ ہوا وہ یہ ہے کہ سارے. ٹھیک ہے جی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے. تو بھائی یہ سارے کہاں سے آیا سوال ہے اور ہوتا ہے سوال یہ بھی کہ بعد میں تو اصول سمجھنے عربی زبان کا کہ عربی زبان میں اگر خالی جمع ہو، خالی جمع ہو تو وہ کثرت کا معنی دیتی ہے. کثرت کا خالی جمع اس کا معنی ہوتا ہے بہت سارے. ٹھیک جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہی لفظ ملائکہ خالی جمع کے طور پر آیا. آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا. لیلۃ القدر میں بہت سارے فرشتے اور جبریل امین یہ اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ خالی جمع ہے تو اس کا معنی ہوگا بہت سارے فرشتے. بہت سارے، وہ درجنوں سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، کروڑوں ہو سکتے ہیں. اس کا معنی ہوگا کثرت کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں. مگر اس میں کہیں پر یہ مفہوم نہیں ہے کہ سارے آ جاتے ہیں. جن کو اللہ کا امر ہوتا ہے کہ اس نے رب بھی جن کو اللہ کی بارگاہ سے امر ملتا ہے وہ زمین پر آ جاتے ہیں اور جن کو امر نہیں ملتا وہ وہی آسمانوں کی دنیا میں اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جانا، پھر اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور زمانے کی کوئی مخالفت، کوئی مزاحمت، کوئی عداوت، کوئی دشمنی اور کوئی تکلیف اور اذیت اور مصائب و آلام اور نقصان اور زیاں انہیں ان کے عقیدے سے واپس پلٹا نہ سکے اور ان کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے، پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے اور ان کی استقامت میں کوئی فرق پیدا نہ کر سکے. وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے اور سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے تو وہ سارے زمانے سے ٹکرا جائیں اور ان کے نگاہ میں
افراد کی کثرت یا دشمنوں کی کثرت کوئی معنی نہ رکھتی ہو، ان کی نگاہ ہر وقت اس کی طرف لگی رہے اور اس پر ایمان پختگی کے ساتھ تھامے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تنزل علیہم الملائکہ، میں ایسے صاحبان استقامت پر بھی فرشتے اتارتا ہوں، ان پر بھی فرشتے اترتے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تقویت قلبی کے لیے، ان کی اور زیادہ ثابت قدمی کے لیے، اور رب کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ان کی شامل حال کرنے کے لیے ان پر فرشتے اتارتے ہیں۔ اب کس پر کتنے اترتے ہیں یہ اس کے مقام استقامت کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر 3، 5، 10، 20 اترتے ہوں گے، کسی پر 100، 50 اترتے ہوں گے، کسی کے ساتھ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہوتے ہوں گے۔ اس سے روحانی دنیا میں اس کے مقام اور مرتبے کی سمجھ آتی ہے۔ مگر جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی ہو استقامت کا، یہ طے شدہ ہے کہ سارے فرشتے کسی پر نہیں اترتے، سارے جب باقی اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا اصول، جمع خالی آئے تو کثرت کا معنی ہے، بہت سارے کا مفہوم دیتی ہے، لیکن جب جمع کسی کی طرف مضاف ہو جائے، جمع کی نسبت ہو جائے، لفظ جمع ہو اور وہ آگے کسی کی طرف منسوب ہو جائے، تو عربی زبان کا قاعدہ ہے پھر وہ خالی کثرت کا معنی نہیں دیتی، وہ کلیت کا معنی دیتی ہے۔ پھر وہ بہت سارے کا معنی نہیں دیتی، سارے کے سارے کا معنی دیتی ہے۔ پھر اس کے اندر ٹوٹیلٹی آ جاتی ہے، کلیت آ جاتی ہے۔ اب معنی یہ نہیں رہتا بہت سارے، اب معنی ہو جاتا ہے سارے کے سارے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا اختتام جہاں جا کر ہو رہا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے یوں کہلوایا ہم سے، یوں کہو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ کل آمن سب ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، وملائکتہ، اب جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، سارے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کو ان کی تعداد بھی پتہ ہو یا نہ ہو، اسی طرح اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ان ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ صحیفوں کی شکل میں بھی ہیں اور وہ زیادہ بڑی کتابوں کی شکل میں بھی، اور تمام رسول آپ کو ان کے نام بھی نہ معلوم ہو تب بھی سب پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ سارے فرشتوں، ساری کتابوں اور سارے رسولوں پر ایمان قائم کروانا مقصود تھا۔ اس لیے آیت میں خالی جمع نہیں استعمال کیا، یوں نہیں کہا کہ کہو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو سب ایمان لائے اللہ پر اور بہت سارے فرشتوں پر اور کتابوں اور رسولوں پر نہیں، سب پر ایمان لانا لازم تھا۔ اس لیے ہر مقام پر جمع کو ضمیر کی طرف مضاف کیا ہے، منصوب اس کی نسبت کی ہے، ملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور ملائکتہ، اس کے سارے فرشتوں پر، اس کی ساری کتابوں پر اور اس کے سارے رسولوں پر۔ یہی آپ سے ایمان مفصل میں کہلوایا، آپ کو وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ قرآن ہی کی جھلک ہے، قرآن ہی کا عکس ہے۔ سو جب جمع کسی کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ ساری نو کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، اس جنس کے سارے افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی باہر اور خارج نہیں رہتا۔ اور یہ تو قاعدہ ہے عربی زبان کا، بلکہ ہر زبان کا، یاد رکھیے اس کا تعلق عقیدوں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مسلکوں سے نہیں ہوتا۔ عقیدے انسانوں کے ہوتے ہیں، زبانوں کے نہیں ہوتے۔ لینگویجز کے عقیدے نہیں ہوتے، زبانوں کے عقیدے نہیں ہوتے۔ پنجابی زبان عقیدے کا نام نہیں ہے، پشتو زبان کسی عقیدے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسی طرح عربی کسی عقیدے مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آج بھی کوئی ہندی بولنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، اور بہت سارے ہیں ہندوستان میں بولتے ہندی ہیں مسلمان، اور بہت سارے عربی بولنے والے آج بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ ہر عربی بولنے والا مسلمان نہیں ہے، ہر ہندی بولنے والا ہندو نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ زبانوں کے عقیدے نہیں ہوتے، عقیدے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ جب زبانوں کے عقیدے نہیں ہوتے تو زبانوں کے اصول، قواعد، ضابطے، یہ بھی ان کا بھی تعلق مسلکوں اور عقیدوں سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق محض زبان سے ہوتا ہے۔ یہ جو زبان کے قاعدے ہیں یہ دنیا میں آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے بھی پہلے کے، عربی زبان پرانی ہے، اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ سو جو بھی قاعدے ضابطے کے تحت اس کا کوئی مفہوم ہوگا، اس کا تعلق کسی مسلک سے، عقیدے سے، مرتبہ فکر سے اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ عربی زبان کہتی ہے کہ جب جمع مضاف ہو جائے تو وہ سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے آیا درود میں یوں نہیں کہا کہ اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ بہت سارے فرشتے نہیں، ملائکتہ، اس کا معنی جو ہے وہ یہ فرمان رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، لوگوں میرے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے، کسی ایک کو بھی نکالے بغیر، کسی ایک کے بھی استثناء کے بغیر، وہ سارے کے سارے اس عمل درود میں شریک اور شامل ہیں۔ اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں جو میرا فرشتہ ہے وہ تو درود پڑھے گا، جو مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے انکار کرے میں اسے فرشتوں کی سب سے بات کرتا ہوں۔ جو میرا فرشتہ بن کر رہنا چاہتا ہے اس
کے لیے نازل ہے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کر، میرے محبوب پر سلام درود پڑھے بھیجے. یہ پہلا جو لفظ تھا اس کی بنیاد میں نے عرض کر دیا. دوسرا لفظ جو اس میں شامل کیا گیا وہ ہے ہر وقت. ایک ہوتا ہے کبھی کبھی، کبھی کبھی ایک ہوتا ہے ہر وقت کسی فعل کا جاری رہنا. اب اس کے لیے بھی ضابطہ سن لیں، ضابطہ کہ دیکھیے دنیا کی ہر زبان میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. یعنی یہ کوئی ایسی کوئی دقیق چیزیں نہیں ہیں جو سمجھنے میں دشواری آئے. یہ تو ہر زمانہ آدمی سمجھتا ہے نا. ایک زمانہ جو گزر گیا، ایک زمانہ جو موجود ہے اور ایک زمانہ جو آنے والا. جو گزر گیا ماضی، جو موجود ہے حال، اور جو آنے والا ہے مستقبل. اب ہر زبان میں تینوں زمانوں کے لیے لفظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. لفظ مثلا اگر اردو میں آپ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ گیا، یہ ماضی ہو گیا. وہ جاتا ہے، یہ حال ہے. وہ جائے گا، یہ مستقبل. عربی زبان دنیا کی واحد زبان ہے کہ جس میں 3 زمانوں کے لیے 3 نہیں 2 لفظ بولے جاتے ہیں. 2 لفظ. جو گزر گیا اس کے لیے تو اسی طرح ماضی کا ایک الگ صیغہ ہے، مگر حال اور مستقبل، موجود اور آنے والے 2 زمانوں کے لیے عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں مضارع. ٹھیک. مثلا اگر عربی میں کہا جائے یقتل تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ لکھتا ہے اور وہ لکھے گا. یقتل وہ کھاتا ہے اور وہ کھائے گا. 2 زمانے. پھر کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کرنا ہو تو اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں لگتی ہیں. مطلق جب مضارع آئے تو وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے. اللہ رب العزت نے آیت میں درود بھیجنے کے عمل کو نہ ماضی میں بیان کیا اور نہ مضارع کے ساتھ اضافہ کر کے کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کیا. فرمایا یصلون. اب اس کا پورا معنی عربی اعتبار سے یہ ہوگا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجیں گے. یہ دونوں معنی آ گئے، حال اور مستقبل. اور اصول یہ ہے جو کام حال اور مستقبل دونوں میں قائم رہنے کی ضمانت والے یا جو کام دونوں زمانوں میں جاری رہے وہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ نہ حال کبھی ختم ہوتا ہے نہ مستقبل کبھی ختم ہوتا ہے. نہ حال گزرتا ہے نہ مستقبل گزرتا ہے. ماضی ہے وہ جو گزر گیا، گزر چکا. حال ہمیشہ موجود رہتا ہے، مستقبل ہمیشہ موجود رہتا ہے. تو جو فعل ان دونوں زمانوں میں قائم رہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی اس کا اختتام نہیں ہوگا. اس نے مصطفیٰ پر درود بھیجنے کے عمل کو مطلق مضارع میں بیان کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صدیوں پہلے بھی جب زمانہ شروع ہوا تب بھی اعلان تھا. اس کا کلام اس کی طرح قدیم ہے. جب سے وہ ہے تب سے اس کا کلام ہے. وہ زمانوں سے ویسے ہی صاف ہے مگر اس نے بیان میں حال اور مستقبل دونوں کو شامل کر کے متوجہ کیا. ہزاروں سال پہلے بھی وہ کہتا تھا کہ میں اور میرے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجیں گے. آج بھی اعلان ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجیں گے. پھر زمانے گزر جائیں گے، پھر قرآن کا اعلان یہی رہے گا کہ درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فعل کبھی ختم نہیں ہوگا. چونکہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے اس کی وسعت زمانی کو ایک لفظ میں بیان کیا ہر وقت کہ اللہ اس کے سارے فرشتے ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں، ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں. پھر تیسرا لفظ وہ تھا اس نبی کا. اب یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس میں کہیں حاضہ تو نہیں آیا. اس کی بھی مثال قرآن سے لے لیتے ہیں کہ آپ بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات کی ہے. دوسری آیت شروع ہوئی تو آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ کسی مسئلے سے تعلق رکھنے والے کسی عالم کا ترجمہ قرآن اٹھا لیں جو رواں اور با محاورہ کیا گیا ہو. رواں مفہوم کو جس میں بیان کیا جاتا ہے روانی کے ساتھ رواں ترجمہ با محاورہ. تو آپ کو ہر مسلک ہر مرتبہ فکر کے عالم کا جو ترجمہ قرآن ہوگا وہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب پھر ذرا کلمات پر غور کریں. ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ ملے گا یہ وہ کتاب ہے. حاضہ کہیں آیا نہیں، حاضہ تو نہیں ہے. کلمات میں قرآن تو ہے ذالک الکتاب. ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، دور کے لیے، دیٹ کے معنی میں اس میں اشارہ. ذالک الجدار، ذالک الباب، ذالک الرجل، وہ دیوار، وہ دروازہ، وہ آدمی. تو ذالک کا معنی تو تھا وہ. یہ کہاں سے آیا؟ آپ سمجھیں یہ کہاں سے آیا؟ اب آپ زیادہ واضح کرنا چاہیں تو قرآن کی عبارت میں سے، متن میں سے، ٹیکسٹ میں سے ذالک الگ کر دیں اور ترجمے میں سے اس کا معنی الگ کر دیں. تو جب ذالک الکتاب کا معنی تھا یہ وہ کتاب ہے، اس میں سے ذالک ہٹایا، باقی پیچھے بچا الکتاب. ترجمے میں سے وہ ہٹایا، پیچھے بچا یہ کتاب. اب پوچھا جائے یہ کہاں سے آیا؟ ہر مترجم، ہر عالم آپ کو کہے گا کہ دیکھیے اسم 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. نکرہ کی معرفہ، اس میں عام کی اور اس میں خاص کی.
جب اسم عام ہو اس میں سارے افراد شامل ہوتے ہیں، جب اسم خاص ہو تو کوئی ایک مراد ہوتا ہے۔ عربی کا اصول یہ ہے جس قسم کے آخر میں تنوین آ جائے تو زبر زیر پیش وہ اسم عام ہوتا ہے، اس میں سارے شامل ہیں، اور اگر شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم خاص ہو جاتا ہے، اس سے مراد بھی ایک ہوتا ہے۔ اس نے لفظ کتاب کو اسم عام نے استعمال کیا، الف لام لگا کر اسم خاص بنا دیا ہے۔ اب کتابیں لاکھوں کروڑوں بے شمار تک انجیل اب بھی ہے، مگر اس نے جو شک و شبہ سے پاک ہونے کی ضمانت دی اور اعلان کیا کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہر کتاب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ایک خاص کتاب کے لیے تھی۔ چونکہ ایک کتاب کے لیے یہ زبانیں دی جا رہی ہیں، اس لیے لفظ کتاب پر الف لام لگایا۔ لوگوں یہ جو بے شمار کتابیں ہیں ان کے ڈھیر سے قرآن کو الگ دیا، ان کتاب کہہ کر فرمایا ہم جس کتاب کی شک و شبہ سے پاک ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں وہ ہر کتاب نہیں ہے، وہ کوئی کتاب نہیں، الکتاب یہ خاص کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے۔ الف لام کرتا یہ ہے آپ کا دھیان کسی ایک پر لگا دیتا ہے اور باقی ہر طرف سے آپ کا دھیان ہٹا دیتا ہے۔ یہ الف لام کا مقام الف لام کا فائدہ ہے۔ تو جس طرح کتاب پر الف لام آیا اور اس سے مراد فقط ایک کتاب ہو گئی اور وہ خاص کتاب کی، گویا الف لام کے ذریعے وہ اپنے دست قدرت سے اشارہ کر کے دکھا رہا ہے لوگوں ہم ساری کتابوں یا ہر کتاب کی بات نہیں کر رہے، ہر کتاب اس کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ وہی الف لام جو کتاب پر آیا اور اسے یہ کتاب کا نام دیا، وہی الف لام آیا درود میں لفظ نبی بنایا ہے۔ تو اب نبی اس میں عام نہ رہا، اس سے مراد سارے نبی نہ ہوئے، اس سے مراد تمام نبی نہ ہوئے، اس نے فرمایا لوگوں بھیجے ہوئے سارے میرے تھے اور سارے اپنے اپنے زمانے میں ہدایت کا چشمہ تھے، ان کے ساتھ جڑنا ایمان کا باعث تھا، مگر سنو میں اپنے سارے فرشتوں کو ساتھ ملا کر ہر وقت جس پر درود بھیجتا رہتا ہوں وہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں، وہ آمنہ کی دھوم میں آنے والا یہ میرا محمود مصطفیٰ ہے، سارے میرے ہیں، سارے عزتوں والے، ایمان سب پر رکھو، کسی ایک پر بھی ایمان کا انکار کل ایمان سے محرومی ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ سے بھی پر بھی ایمان سے انکار کرے جو کوئی کافر ہو جائے، جو حضرت موسیٰ پر ایمان سے انکار کرے کافر ہو جائے۔ مگر یہ جملہ ذہن میں اگر ہو سکے رکھیے گا، وہ بتانا یہ چاہتا ہے، فرما یہ رہا ہے لوگوں ایمان کو سب پر رکھو، دھیان فقط اس مصطفیٰ پر رکھو، دھیان میرے مصطفیٰ پر رہے، ایمان سب پر رہے، دھیان صرف مصطفیٰ پر، ساری تکلیف بھول جائے بھول جانا، یہ ہو سکے تو محفوظ رکھنا۔ اس سے آج کے دور اور زمانے کے فتنوں سے اللہ انشاءاللہ جس کے دھیان میں یہ رہا کہ دھیان مصطفیٰ پر رکھنا ہے اس کا ایمان بچ جائے گا، اس لیے کہ جس کا دھیان مصطفیٰ پر لگ گیا اسی کا دھیان خدا پر لگ گیا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا اس لیے ہے حبیب جو تیری طرف آئے اس کا دھیان مجھ پر لگا دے، جو تیری طرف آئے۔ اور یہ قرآن مجید میں ہم نے جو تھوڑا بہت بتوفیق پڑھنے کا موقع ملا سمجھنے کا، عجیب عجیب اس کی سنت میں سمجھ آئے، عجیب قرآن پڑھو رب کی بات سنو وہ مصطفیٰ کی طرف بھیجتا ہے، اور حضور کی طرف جاؤ وہ پکڑ کر خدا سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا مستقل کام ہے، یاد رکھیے، مستقل مسلسل جاری رہنے والا، جس میں کبھی وقفہ نہیں آتا، جس میں کبھی گیپ نہیں آتا، کبھی گیپ نہیں آتا۔ وہ فرماتا ہے میں اپنے سارے فرشتوں کو ساتھ ملا کر اس نبی پر درود بھیجتا رہتا ہوں، اور اس نے اپنے محبوب کو قرآن مجید میں جب جب کسی بھی صفاتی منصبی نام سے یاد کیا ہے ہر جگہ پر الف لام لگا کر خاص اسم کے طور پر تذکرہ کیا ہے، خواہ رسول کہا، خواہ نبی کہا، خواہ امی کہا، جب بھی کہا الف لام کے ساتھ کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول اس نبی اور اس امی کی اتباع کرتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس نے فرمایا لوگوں یہ رسول ایک منصب ہے، منصب نبی ایک منصب ہے، اس کے حامل اور بھی ہیں، مگر جب بھی حضور کی بات کی ہے بغیر الف لام کے نہیں کی ہے، الف لام لگا کر کی ہے تاکہ امت کا دھیان فقط مصطفیٰ پر رہے۔ اور ہمیں قرآن میں اللہ کی مستقل سنتیں، مجھے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے دو ہی نظر آتا ہے، باقی ساری سنتیں یا اللہ کا جو کام ہے، سنت کسے کہتے ہیں جو کام کرے وہ سنت ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ کرے یا 1000 مرتبہ کرے یا ہمیشہ کرے وہ سنت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ ظاہر فرماتا ہے تو اس کی ابتدا کر دیتا ہے، آغاز کر دیتا ہے اپنے امر قدرت کے ذریعے، پھر اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اسباب پیدا فرما کر اس کو ایک نظام کی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ۔ مثلا دیکھیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو اور ہمیں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ بات کلیئر ہے، مگر اس نے اسباب کی دنیا میں ایک نظام بنایا، ایک طریقہ بنایا، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ رشتہ نکاح کے ذریعے زوجین کا تعلق قائم ہو، جڑے، تو اس کے نتیجے میں نیا انسان یا اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، وہ اس کا پابند اور محتاج نہیں ہے، وہ چاہے اس کے بغیر بھی پیدا کرے،
مرد و عورت کے بغیر بھی پیدا کرے، اور اس نے یہ سب کچھ تاریخ میں کیا. اس نے مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کر کے دکھایا حضرت آدم کو. اس نے تنہا مرد سے بغیر عورت کے پیدا کر کے دکھایا حضرت حوا کو. اس نے تنہا عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ. تین صورتیں ہو سکتی تھی، تینوں کر دی، مگر جو عمومی طور پر معاشرے میں اللہ رب العزت نے جاری کیا طریقہ وہ اسباب اور اسباب کو نظام میں ڈھال دیا. اب کوئی اس اسباب کو نہ اپنائے اور ویسے نتیجہ پیدا کرنا چاہے تو نہیں پیدا ہوگا. کوئی ایسے حکایت ہے کہ کوئی بزرگ تھے پیر صاحب، تو ان کی خصوصیت یہ اللہ کا کرم تھا کہ ان کے پاس جب کوئی بے اولاد جاتا وہ تعویذ دیتے تو اللہ اولاد عطا کرتے. یہ بات یاد رکھیے، چاہے آپ تعویذ لیں، چاہے آپ دم درود کرائیں، جو مرضی کرائیں، یہ بات ہے عقیدہ یہ ہونا چاہیے اولاد دیتا اللہ. بولیے کون؟ اللہ. وسیلے ذریعے 100 ہو سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. وہ توسل کا بھی ہو سکتا ہے، استغاثہ کا بھی 100 وسیلے ہو سکتے ہیں، مگر دیتا کون ہے؟ اللہ. تو ان پر کرم تھا جو ان کے پاس جاتا وہ تعویذ دیتے تو اللہ اس کا اولاد عطا کرتا. دیتے تو سامنے کی مرتبہ کسی خاص موقع پر کوئی اس کا موقع ہوگا، کوئی موقع آ جاتا ہوگا، نزول قرآن کی رات کا لیلۃ القدر، ایک موقع سال میں ایک بار دے دیتے تعویذ. کوئی آدمی چلا گیا تھا، اس نے کہا دعا کریں تعویذ دیں اللہ اولاد دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے تعویذ دے دیا. وہ چلا گیا لے کر، سال گزرا، سال پھر آیا، اس نے کہا دعا کریں تعویذ دیں اللہ اولاد دے. انہوں نے پھر دے دیا. تیسرے سال پھر آیا، انہوں نے دیکھا کہ یار پہلے بھی 2 مرتبہ آیا. تو اس سے پوچھا تو پہلے بھی 2 مرتبہ تعویذ نہیں لے کر گئے؟ اس نے کہا لے کر گیا. تو کہا اولاد نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی. تو شادی کو اتنا عرصہ ہو سکتا، اس نے کہا پوری شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں ہوئی، اولاد منگنا آ گیا. تو بات یہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے اسباب کی دنیا میں. ہم مسلمانوں کا سچی بات یہ ہے، آج کے دور میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے طریقے اور اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے. یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں پر اسباب کو اختیار کرنا ہوگا. توکل اللہ پر رکھا جائے، بھروسہ، مگر اسباب سارے اختیار کیے جائیں. جو اسباب کو اختیار کرنے کا فرد ہو یا قوم وہ کامیاب ہو جائے. ہم سارا کچھ دعاؤں سے کرنا چاہتے ہیں، ہم دشمنوں کو زیر تباہ و برباد کی دعاؤں سے کرنا چاہتے ہیں، ہم ترقی کی دعاؤں سے کرنا چاہتے ہیں. دعاؤں سے ترقی نہیں ہوتی، دعاؤں سے دشمن خراب نہیں ہوتے. اگر اس سے ہونا ہوتا، یہ مزاج اسلام ہوتا تو آقا علیہ السلام غار حرا کی وہ قربت و نسبت بڑی خلوتیں چھوڑ کر کبھی مکہ کے کوچہ و بازار میں گلی گلی ایک ایک فرد کو دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے گاڑی نہ سکتے، لوگوں کی گاڑیاں نہ سکتے، لوگوں کے طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفیں نہ اٹھاتے، اذیتیں نہ حضور برداشت کرتے، تعلیم کے خبر نہ ہوتے، جسم لہو لہان نہ ہوتے، ہجرتیں نہ ہوتی، خندقیں نہ کھودی جاتی، رخسار زخمی نہ ہوتے، دردان شہید نہ ہوتے، دعائیں کرتے کرتے سارا کچھ کر جاتے. یہ آقا نے یہ جتنی یاد رکھیے اسٹرگل ہے، یہ جتنی محنت ہے، جدوجہد ہے، یہ مصطفیٰ کی ضرورت نہ تھی، یہ امت کے لیے سنت بنانے کے لیے تربیت تھی. وہ مصطفیٰ کا مقام اونچا ہے جس کی انگلی کے اشارے سے آسمانوں کا چاند کو ٹکڑے ہو جائے. سامنے رکھے ہوئے بت نہیں ٹوٹتے، سامنے رکھے ہوئے بت نہیں ٹوٹ سکتے تھے، ساکاش پڑے گا وہ اوپر آسمانوں محاورت آسمانوں پر چاند کو ٹکڑے کر دیتے ہیں. سامنے پڑے ہوئے بت نہیں توڑ سکتے تھے، مگر وہ دکھایا اپنے رب کا فضل کہ جہاں سے انگلی اٹھاؤ وہاں چاند کو ٹکڑے ہو جائے. رہا دین کا کام اور دین کی دعوت، وہ اس دور میں معجزات اور بعد میں کرامات سے نہیں ہوگی، جدوجہد سے ہوگی، حکمت کے ساتھ ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمان میں آئیں گے، دنیا میں نازل ہوں گے، نازل آسمانوں جنہیں زندہ پالی ہے، پیدائش نہیں ہوگی، زندہ اتارے جائیں گے. شاید بہت کم لوگوں نے کبھی اس طرح سوچا یا بڑا ہو یا جانتے ہو. جب ان کے نزول کا وقت آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، ولادت ہوگی، وہ جدوجہد شروع کریں گے. اللہ رب العزت کی نصرت کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے. چوتھے آسمان پر ہے، وہاں سے آئیں گے. دمشق کی ایک جامع مسجد کا مینار ہے، جس کے اوپر آئیں گے. مینار نیچے پیشوار لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. تو آسمان کے اوپر آئیں گے، وہ آسمان سے چوتھے آسمان سے مینار پر اتریں گے اور لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لگاؤ تاکہ میں نیچے آؤں. بات سمجھے آپ؟ چوتھا آسمان. آج تک سائنس پہلے آسمان کو فقط دریافت نہیں کر سکی، جانا تو بڑی دور کی بات ہے، دریافت نہیں کر سکی پہلے آسمان کو. تو وہ چوتھے آسمان سے آئیں گے، کسی پلانٹ کے بغیر، کسی جہاز خلائی شٹل کے بغیر آئیں گے، امر ربی سے آئیں گے. مینار کے اوپر آ کر اتریں گے اور کہیں گے سیڑھی لگاؤ تاکہ میں نیچے آؤں. لوگ کہیں گے وہاں سے یہاں تک آ گئے، یہاں سے یہاں نہیں آیا جاتا. وہ کہیں گے وہ اس کا امر قدرت تھا، وہاں سے اس نے پہنچا دیا. یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں اسباب کو اختیار کرنا. ہمارے یہاں اسلام میں یہ بڑا پرابلم ہے. سو اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا. یہاں پر اسباب کو اختیار کرنا ہوگا. تو اس کی سنت یہ ہے کہ اس نے ہر کام اس کو اسباب کے ساتھ متعلق کر کے جوڑ کے نظام میں ڈالا اور ہو رہا ہے. امر پیچھے اسی کا ہے مگر اسباب ہے. 2 کام ایسے ہیں جو مجھے قرآن میں ملے، 2 چیزیں، 2 کام اللہ کی 2 سنتیں. وہ جب سے کی اس نے اور کب سے کی ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس کے نقطۂ آغاز اور ابتدا کی ہمیں کوئی خبر نہیں ملی. جب سے کی تب سے کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے.
وہ دو کام کیا ہے؟ جب سے اس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تب سے اسے تک رہا ہے، ہر وقت تکتا رہتا ہے اور مصطفیٰ پر درود دیکھتا رہتا ہے۔ یہ دو سنتیں قرآن مجید میں دونوں کی بات کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ درود پاک کا تو ہوگی ہی بات، جو دوسری بات یہ کہ ہر وقت اپنے مصطفیٰ کو تکتا رہتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں چند بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اس نے آیت کا حضور کی تمنا تھی، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا قبلہ تبدیل فرما دو۔ آپ نے وہ سارا واقعہ سنا پڑا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مگر جب چند بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ رب العزت نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا حبیب ہم جان گئے آپ کیوں چہرہ بار بار اٹھا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، مگر حبیب جو آپ کی چاہت ہے وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، ابھی پہلے ہم اپنی چاہت کو پوری کر رہے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، مگر پہلے جو ہم چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آج بڑا منفرد اور مختلف عمل ہوا ہے جو میرے مصطفیٰ نے یوں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، یہ ایک ادائے دل بری ہے، یہ ایک انداز محبوبانہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں پہلے اپنے محبوب کی اس ادا کو قرآن کے اندر واضح کر لیں۔ اس نے کلام اتارا قد نرا تقلب وجهك في السماء، حبیب ہم آپ کے چہرہ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ گزار کر رہے ہیں، ویسے بھی جو لفظ بندے کی زبان سے نکلتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، پھر دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا اس پر قائم رہتا ہے یا اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، وہی باتیں ہیں۔ تو میں اس بات کو مد نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، اب ان کلمات کا معنی یہ نہیں ہے کہ حبیب ہم نے بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ لیا، دیکھا نہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور جو نفسیات اور عربی قواعد و ضوابط کو ابتداءً پڑھے لکھے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اشارہ سے بات کر رہا ہوں۔ خالی فعل جو سارے ہوتا تو حال اور مستقبل دونوں کی بات ہوتی، مگر عربی گرامر کا اصول ہے مضارع پر جب قد داخل ہو جائے فعل حال جاری کا معنی دیتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس۔ اس نے قد لگا کر کہا قد نرا، سویا ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب آیت اتری تو حالت نماز تھی، نماز سری تھی، دل میں تلاوت والی، دل میں رہی، وہی دل میں رہی۔ اور آقا علیہ السلام وہ سارا تحلیل کعبہ کا پروسیس ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صحابہ کو پہلی بار اس آیت کی جب خبر ہوئی، نماز مکمل ہو چکی تھی، عمل مصطفیٰ مکمل ہو چکا تھا، پہلی بار جب انسانیت کی ایک آیت سنی، عمل مصطفیٰ مکمل ہو چکا تھا، رب کا اعلان یہی تھا قد نرا، سویا تیرا عمل مکمل ہو گیا، ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمارے رب سے حیا کے ساتھ سے وصال اور وعدہ فرما گئے، قرآن تابعین تک پہنچا، انہوں نے قرآن اٹھایا، نہ مصطفیٰ سامنے آنکھوں کے ظاہر تھے نہ عمل مصطفیٰ تھا، دونوں ہاتھوں سے اوجھل تھے۔ وہ قرآن میں ادائے مصطفیٰ کا منظر دکھا کر تب بھی اعلان کر رہا تھا قد نرا، لوگوں تم نہیں دیکھ رہے، ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ نسلیں بدل گئی، قرآن ہمارے ہاتھوں تک پہنچا، ہم نے قرآن اٹھایا، وہ آج بھی اعلان فرما رہا ہے قد نرا، حبیب ہم اب بھی آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم اب بھی آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی ممکن ہے کہ کہے، کوئی کہے کہ یہ جس وقت عمل مصطفیٰ ہوا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کا، یہ تب سے شروع ہوا، پہلے تو نہیں تھا۔ بات ہے نا، کوئی 100 ذہنوں میں آیا نہیں ہے، اعتراض ہے کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اس نے وہ عقیدت کے چشموں سے نہیں دیکھتا، وہ صرف اعتراض کے شیشے میں سے دیکھتا، تو اس کا بھی جواب قرآن نے دیا، اس کا بھی جواب۔ یہ گمان نہ کرو کہ جب وہ عمل ہوا تب دیکھنا شروع کیا، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، سویا اپنے رب کے حکم پر صبر کر۔ یہ تو آپ کے دین کی ترویج، اشاعت، تبلیغ اور پہنچانے کے لیے دروازے کے گلی کوچوں بازار میں جاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ساری نصیحتیں، تکلیفیں، مسائل آرام اٹھاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ کی راہ میں کسی کو روئے زمین پر اتنا نہیں ستایا گیا اتنا مجھے ستایا، کسی کو اتنے دکھ تکلیفیں نہیں دی گئی، اور ان کے دکھ ان کی اپنی ظاہری زندگی تک ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کو دشمنوں کی طرف سے پہنچائے جانے والی اذیت اور دکھ اور تکلیف بعد میں بھی جاری رہا، اور کربلا کے دن سے زیادہ اذیت نہ کوئی مرحلہ مصطفیٰ کے لیے نہیں۔ آپ نے سنا مصطفیٰ نہیں جا رہا کہ آقا علیہ السلام نے کربلا کے دن حضور خود موجود تھے اور تمام شہدائے کربلا کا خون آقا علیہ السلام ایک شیشی میں اکٹھا کرتے رہے اپنے ہاتھوں سے، تو اس سے زیادہ اذیت نال اور دکھ اور تکلیف میں کوئی مرحلہ نہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے راہ خدا میں ستایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فرمایا فاصبر لحکم ربک، ابھی اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے، اور جو اجرا ہو رہا ہے دین کا اس پر استقامت کے ساتھ پختگی کے ساتھ چلتے رہیں۔ اگر آپ سے زیادہ کسی کو ہماری راہ میں ستایا نہیں گیا تو ابھی سنیے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کی طرح کسی کو ہماری نگاہوں میں سجایا بھی تو نہیں گیا۔ جس سے مرضی ترجمہ کرائے، جو جس مسلک کا ہو، ہمیں مسلکوں سے غرض نہیں ہے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک سونے تو ہماری آنکھوں میں بسا ہے، تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ اگر تو ہمارے لیے تانے سہتا ہے، کانٹوں پر چلتا ہے، اپنے تلوے کا برا ہم کراتا ہے، اپنا برا جسم زخمی کرواتا ہے، خندقیں کھولتا ہے، ہزار رسولیں کھاتا ہے، ابھی اگر
فرمایا اس نے کہ میں ہر وقت مصطفیٰ کو تکتا رہتا ہوں، تو اپنا دھیان مصطفیٰ پر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اور کچھ جان کر نہ صحیح سنت خدا جان کر دیا کرو، اللہ کا سنت اللہ کا طریقہ جان کر دیا کرو۔ تو دو کام اللہ کے ایسے ہیں کہ ہمیشہ سے کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ وہ دو کام یہ ہر وقت اپنے محبوب سونے کو تکتا رہتا ہے اور اپنے محبوب کا فرشتوں کو ساتھ ملا کر درود بھیجتا رہتا ہے۔ یہ دو کام ہمیشہ۔ اب بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات یاد رکھیے، یہ گفتگو کا اوسط بھی ہے، گفتگو کا مقصد بھی ہے۔ اب آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، اچھا اس سے پہلے ایک اور ہوتا ہے ہم گوشت کا بھی تسلسل ذرا بہتر ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں اللہ کی عزت نے اہل ایمان کو 89 مرتبہ خطاب فرمایا، ایک کم 90 دفعہ، آپ پنجابی میں کیا 99 دفعہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ اب جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایمان والوں کو متوجہ کیا، تو ظاہر ہے کوئی حکم دیا، کوئی تقاضا کیا، کوئی مطالبہ کیا، اور ایک ایمان پر کم از کم ایک تقاضا منظور کیا، ایک مطالبہ منظور کیا۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کئی باتیں ایک ہی مقام پر ارشاد فرمائی گئی، لیکن اگر ایک مرتبہ خطاب پر ایک بات کا بھی مطالبہ کیا ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کم 90 مقامات پر اہل ایمان کو ایک کم 90 احکام کو دیے اور کسی نہ کسی چیز کا مطالبہ کیا گیا۔ اب یہ بات بڑی نہیں ہے، ان میں سے ایک کم 90 میں سے ایک کو چھوڑ کر جو 88 مقامات ہیں ان پر اللہ نے جب بھی مخاطب کیا ہے ایمان کو فقط حکم دیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نماز پڑھو روزہ رکھو فلاں فلاں فلاں، حکم دیا۔ رب ہے، مالک ہے، اس کا حق ہے استحقاق کا، جو چاہے بندوں کو حکم دے، کسی میں انکار اور سرکاری کی مجال نہیں ہے۔ بس ایک مقام ایسا ہے جہاں اس نے اپنا طریقہ بدلا ہے، وہ جو 88 مقامات ہے خالی حکم دیا، یہ ایک مقام ایسا منفرد ہے یہاں حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کام کو اللہ نے اپنے مستقل عمل اور سنت کے طور پر دے دیا۔ نماز کا کہا تو نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزے کا فرمایا تو نہیں کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں، زکات کا کہا تو نہیں فرمایا میں بھی زکات دیتا ہوں، باقی خالی حکم دیا۔ یہ ایک مقام ایسا ہے اور میں سنو فقط تمہیں نہیں کہتا، رب ہوگا جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ خود بھی کرتا رہتا ہوگا، اور وہ حکم اور یہ ایک مقام ہے آیا جنت کا، اور وہ کام حضور پر درود بھیجنا ہے، درود بھیجنا۔ اب آپ کو بات سمجھ لیں، دیکھیے کوئی چیز ہے جس کو اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک نسبت حکم کی، اور کوئی شے ہے جس کو اللہ کے ساتھ دو نسبتیں ہیں، حکم کی بھی ہے اور عمل و سنت کی بھی ہے، ٹھیک؟ تو بولیے درجے سے اونچی کون سی شے ہوگی جس کی ایک نسبت ہے یا جس کی دو نسبتیں ہیں؟ سادہ بات کر رہا ہوں، بولو آگے بڑھیے۔ ایک نسبت والی شے افضل ہوتی ہے کہ دو نسبتوں والی؟ دو نسبتوں والی، ٹھیک۔ اب اس کے ساتھ دوسری چیز کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے جتنے دیگر مقامات پر حکم دیے ان حکموں پر عمل کر کے حضور نے دکھایا۔ اللہ کا حکم ہوا، عمل کے اعتبار سے وہ شے حضور کی سنت دین میں درجہ چاہے فرض کا ہی ہو، مثلا نماز اللہ نے حکم دیا ہے، پڑھ کر نہیں دکھائی، پڑھ کر بولے کس نے دکھائی؟ حضور نے دکھایا۔ تو اللہ کا حکم ہوا، حضور کی سنت کی، تو نماز حضور کی سنت، روزہ حضور کی سنت، حج حضور کی سنت، زکات حضور کی سنت، جہاد حضور کی سنت، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب حضور کی سنت ہے، ٹھیک۔ اور ایک شے ایسی ہے جو اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے، وہ شے ہے حضور پر درود، ٹھیک۔ اب ایک چیز حضور کی سنت ہے، ایک شے اللہ کی سنت ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اور رسول ان میں بولیے بڑا اور اونچا کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ۔ حضور کا درجہ جتنا بھی بلند ہو، عقیدہ یہ ہے بعد خدا حضور کوئی جسم یا اللہ کے بعد آپ سب سے اونچے ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ تو ایک شے حضور کی سنت، ایک شے اللہ کی سنت، تو جو خود اونچا اور بڑا اس کی سنت کا درجہ بھی اونچا اور بڑا۔ اب دونوں چیزوں کو ملا رہا ہوں۔ پہلے میں نے کہی پہلے کہ ایک شے کو اللہ سے ایک نسبت ہے اور ایک شے کو اللہ سے دو نسبتیں ہیں، کس کا درجہ اونچا ہے؟ دو نسبتوں کا۔ ایک شے حضور کی سنت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے، تو درجہ کس کا اونچا ہوگا؟ حضور کی سنت کا یا اللہ کی سنت کا؟ اللہ کی سنت کا۔ اب دو نسبتوں والی شے بھی درود ہے اور اونچی نسبت والی شے بھی درود ہے۔ ارے نماز حضور کی سنت، اللہ کا حکم، درجہ فضیلت کا، مگر درود وہ عمل ہے جس کو اللہ سے دوڑی نسبت ہے اور سنت الہیہ ہونے کے سبب سے اسے سنت مصطفیٰ پر فضیلت حاصل ہے۔ سو نماز فضیلت میں یہ اونچی ہے، فضیلت میں اللہ کی عزت کی قسم درود اللہ کی نماز سے بھی اونچا ہے۔ اس جملے کو سمجھیے، فضیلت میں نماز اونچی ہے، فضیلت میں، مگر فضیلت میں درود نماز سے بھی اونچا ہے۔ فضیلت میں وہ اونچی ہے۔ میں اس لیے ریپیٹ کیا کہ کئی ذہنوں میں کچھ ہے آپس میں گھڑ بڑھ رہا ہوگا اور جب باہر پہنچے بات تو کچھ کا کچھ نہ بن جائے۔ فرض ہونے میں، فرضیت میں نماز کا درجہ اونچا ہے، مگر اللہ کی سنت اور دوہری نسبت کے سبب سے درود فضیلت میں نماز سے بھی اونچا ہے۔ اب اس پر دلیل سن لیں، دلیل
اور بالکل واضح ہو جائے گا. آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی, میں نے پڑھ کر آیا. کوئی شخص ہے آپ میں سے جو یہ دعویٰ کر سکے یہ جو ابھی ہم نے نماز عشاء پڑھی ہے یہ گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی؟ کوئی کر سکتا ہے بات؟ کسی ولی کسی بزرگ اکابر میں سے بھی کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ جو بڑی ہے قبول ہوگی. ہم اس کی بارگاہ میں امید بھی رکھتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, مولا جو کچھ کیا ہر چیز تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق اور قابل نہ تھا, مگر تو چاہے تو ہم پر کرم فرما دے, اسے نماز اور عبادت کے درجے میں قبول فرما دے, تو اسے اپنی بندگی بنا دے. یہ ہماری طرف سے جو کچھ کیا یہ بندگی کے درجے کی شے نہیں ہے, یہ ایسے ایک مشق ہے, مشق ہے. تو چاہے تو اسے اپنی عبادت اور بندگی بنا دے. تو جو نماز پڑھی اس کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہے, کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ سبب یہ ہے کہ نماز حضور کی سنت ہے اور حضور مخلوق ہے, حضور اللہ کا بندہ ہے, عبد مقرب ہے, تو اس کی حدیں ہوتی ہیں. وہ خالق و مالک ہے, نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کی سنت کی کوئی حد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہماری عام انسانی زندگی کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے, جہاں عادتیں ایک جیسی ہوں, افعال اعمال ایک جیسے ہوں, تو وہاں قربت پیدا ہو جاتی ہے. قربت آپ سمجھتے ہیں نا بات. اسکولوں میں دیکھیں بچے, کچھ بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھے محنت کرنے والے, پڑھائی لکھائی اور پوزیشن کے لیے فائٹ کرنے والے. وہ جو 2 4 5 بچے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں آپس میں لمحوں بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کراس ڈسکشن کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سمجھنے سمجھاتے ہیں. یہ پڑھنے والوں کا, پوزیشن کے لیے لڑنے والوں کا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں اسپورٹس میں دلچسپی لیتے ہیں, کھیلوں میں, گیمز میں. آپ دیکھیں ان کی آپس میں ٹولیاں بن جاتی ہیں, کیونکہ ان کا مزاج وہاں پر ایک جیسا ہے. انہوں نے اس پر بات کرنی ہوتی ہے, کیسے اچھی بالنگ کرا دیں, بیٹنگ کرا دیں, ہاکی ہے, کروانا جو بھی ہے, ان کی آپس میں ٹولیاں بن جاتی ہیں. ایک اور ٹولی کی ہوتی ہے وہ اسکول سے بھاگنے والوں کی ہوتی ہے, وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے جاتے ہیں کب موقع ملے نکلے بھاگیں. تو وہ ان کی آپس میں سنگتیں ہوتی ہیں. بولی ایسا ہے یا نہیں؟ عام زندگی میں دیکھنے آتے ہیں جیسے ہوں تو ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں شام کو بیٹھنا ہوتا ہے, سگریٹ پینی ہوتی ہے, حالات حاضرات انہوں نے خبریں دیکھنی ہوتی ہیں, سیاست میں تبصرے کرنے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اور مزاج ہوتا ہے, انہوں نے کوئی دینداری کی بات کرنی ہوتی ہے, ادھر وہ کٹھی ہو جاتی ہے. لیکن سادہ بات یہ جہاں عادتیں ایک جیسی ہوں, معاملات ایک جیسے ہوں, وہاں قربت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ جو بات کرنے لگا, میرا خیال یہ ہے کہ اس اینگل سے کبھی نہیں سنی ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. نماز عمل سنت اور عادت ہے مصطفیٰ کی, درود عمل عادت اور سنت ہے خدا کی. تو ایک جیسی عادتیں قریب کرتی ہیں. یہ جملہ شاید زندگی میں نہ سنا ہو, جو چاہے کہ اسے مصطفیٰ کی قربت ملے وہ خدا کی نماز پڑھا کرے, جو چاہے مصطفیٰ کی قربت ملے وہ خدا کی نماز پڑھا کرے. تو یہ سنت اور عادت مصطفیٰ کی ہے. جو چاہے خدا کا قرب ملے وہ مصطفیٰ پر درود پڑھا کرے, درود پڑھا کرے. دیکھیں سلام کی نہیں بات کر رہا, درود کی بات کر رہا ہوں. ارے نماز عادت مصطفیٰ ہے, جو یہ اپنائے گا اسے مصطفیٰ کی قربت ملے گی. درود عادت خدا ہے, جو یہ اپنائے گا اسے خدا کی قربت ملے گی. اب آپ کا منحصر ہے کہ کتنا سودا لیتے ہیں, کتنا چھوڑتے ہیں. جسے صرف مصطفیٰ کی سنت چاہیے وہ خالی نماز پڑھے, جسے خالی خدا کی سنت درکار ہو وہ درود پڑھے, جسے دونوں کی سنت کو چاہیے وہ نماز بھی پڑھے اور مصطفیٰ پر درود بھی پڑھے. درود اللہ کی سنت ہے, اللہ کی عادت ہے. میں نے عرض کیا مشترکہ عادتیں قریب کر دیتی ہیں. جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے اپنا قریب کر دیتا ہے. اور اس بندے سے جب وہ اپنی عادت پر عمل دیکھتا ہے تو اپنی عادت سے, اپنے مزاج سے ہر کسی کو زیادہ پیار ہوتا ہے. آپ کی جو بھی عادت ہے, جو بھی معمول ہے, آپ کے پاس اس کے لیے 100 دلیلیں بھی ہیں اور آپ کو ان عادتوں والا بندہ بھی اچھا لگے گا. یہ جو آپ کے اندر فطری شے ہے یہ ادھر سے آئی ہے, ادھر سے آئی ہے. اس کو بھی جو بندہ اس کی سنت اور عادت کو اپناتا ہے اچھا لگتا ہے. سو اس لیے اس نے اتنا سا فرق رکھا. نماز مصطفیٰ کی سنت ہے, اس میں قبولیت بھی ہے, رد ہونا بھی ہے. درود خدا کی سنت ہے. وہ جب اپنی عادت کو دیکھتا ہے تو درود کا درجہ یہ ہے جو پڑھے, جب پڑھے, جہاں پڑھے, ہر حال میں قبول ہوتا ہے, کبھی رد نہیں ہوتا, کبھی رد نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سنت ہے, یہ عادت ہے خداوندی. بلکہ اس سے بھی اونچا درجہ ہے درود کا. کیا نماز خود اپنے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں دیتی, گارنٹی نہیں رکھتی. درود خود تو قبول ہوتا ہی ہے, جس عمل کے ساتھ لگ جائے اسے بھی قبول کروا دیتا. اس لیے اس نے ہم پر شخصیت کو نوازی کرتے ہوئے, احسان کرتے ہوئے اس نے بتایا نماز عبادت میری ہے اور سنت مصطفیٰ کی ہے, اس میں رد و قبول دونوں کا امکان ہے. میں تم پر احسان کرتے ہوئے اس لیے درود و سلام کو نماز کے اندر داخل کر رہا ہوں تاکہ تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائیں, نمازیں بھی قبول ہو جائیں اور کوئی بندہ محروم نہ رہے. مگر اس کے
لیے شرط لازم ہے کہ پھر درود و سلام کو اسی انہماک سے اور اسی توجہ اور دھیان سے ادا کیا جائے جس کا تقاضا ہے کہ یہ سنت خدا ہے، سنت خدا ہے. بڑا درود و سلام نماز میں جائے مگر اس طرح پڑھا جائے، اس طریق پر، اس نہج پر، اس ڈائریکشن میں جس نہج پر خدا پڑھتا ہے. وہ خالی درود پڑھتا نہیں ہے، وہ ہر وقت مصطفیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نماز میں درود و سلام کرو، بے دھیانی سے نہ کرو، میری سنت جان کر دھیان مصطفیٰ پر کرو، پھر درود پڑھو، خود بھی قبول ہوگا، نماز بھی قبول ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سو اس لیے نماز کے اندر درود و سلام رکھا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشنل میٹر ہے، یہ ثوابیدی شے ہے. نہیں، ثوابیدی نہیں ہے، اس کا حکم ہے تو لازم ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے حکم سے اگر فرض نہیں ہونی چاہے تو کب ہونی ہے؟ مگر وہ رب ہے، عالم الغیب ہے، عالم الاستقبال ہے، ساری چیزیں جانتا ہے. تو پتا تھا کہ ان کی نفسیات ہے، وہ شیطان بھی آیا ہے، وہ بھی گمراہ کرنے کا میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے آیا ہے. اتنی جرأت کی ہے اس نے. اب عزت کا لفظ نہ ہو بھائی، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا، تو چھوڑے گا تو نہیں. تو اس نے کہا کہ اگر خالی اچھا آپ ایک بات سمجھے، بعض لوگوں کو بہت سارے مقابلے ہوتے ہیں. درود اللہ کی سنت ہے تو اللہ نہیں پڑھنا ہے، اللہ نہیں بھیجنا ہے. تو وہ آقا اسلام کے معمولات کو لیتے ہیں کہ حضور کتنا پڑھتے تھے. یہ بھی کہیں آپ نے بات سنی، حضور بابا درود حضور پر سلام بھیجنا ہے، وہ حضور نے نہیں بھیجنا، وہ یا خالق بھیجے گا یا باقی حضور بھیجے گا. حضور پر تو جائے گا تو بھیجے گا کوئی اور تو جائے گا نا. اب بات سمجھے ہیں، صحابہ کو تعلیم دی. کسی صحابی نے آپ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو اپنے ضروری امور فرائض دینی اور دیگر ان سے فراغت کے بعد جو وقت بچتا ہے، میں نے اس کے 4 حصے کر دیے ہیں. ایک حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے اور 3 حصے مناجات اور دعا کے لیے رکھ لیے. آپ فرمائیں کیسا؟ آقا اسلام نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر درود زیادہ کر دو تو تیرے لیے اچھا ہوگا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک طرف درود ہے، ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے، دعا ہے، التجا ہے، یہ ہے. دوسری طرف بازار کی دکانداری نہیں ہے جو حضور فرما رہے ہیں اس کو زیادہ کرو. اب سمجھیں یہ بات. دوسری طرف حل چلانے کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، یاد رکھیے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسکنسیپشن ہے، ہم نے عبادت دینداری سمجھ لیا ہے کہ صرف مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو، تسبیح پکڑو، پڑھو، تلاوت کرو، نفل پڑھو، یہ عبادت ہے. نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، دل کا حال اور نیت درست کرنے، صبح سے شام تک حل چلانا اللہ کی عبادت. دکان پہ سودا بولنا اللہ کی عبادت ہے. ملازمت کرنا اللہ کی عبادت ہے. بچوں کا تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے. اور اس تعلیم سے مراد صرف مدرسے میں درسیات کرنا نہیں ہے، صرف قرآن حفظ کرنا نہیں ہے. اگر دوست نیت سے اور اللہ کی رضا اور خصوصی کے حصول کی طرف سے آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ انگلش پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھیں، سائنس پڑھیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھیں، آئیٹی پڑھیں، اسٹرانومی پڑھیں، آپ سوشل سائنس پڑھیں، اسپیس سائنس پڑھیں، آپ سائنس اور اکنامکس پڑھیں، اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کا 2 × 2 4 ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے. آپ کا ایک سنو پہ اللہ کی عبادت ہے. آپ کے سائنس کے فارمولے پر اللہ کی عبادت ہے اگر آپ کی نیت درست ہے. یہ دور غلامی میں جو شکست خوردہ ذہنیت کے اندر جو دشمنوں نے، سامراج نے نظریات ڈالے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مسجد میں آنا تو عبادت ہو اور کھیتوں میں جانا عبادت نہ ہو. جو دین مصطفیٰ نے بتائے وہاں پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے. بازاروں میں جانا، سودے تولنا، کھیتوں میں جانا، ملازمت کرنا، حل چلانا، حتیٰ کہ کسی کو تک کا مسکرانا اللہ کی عبادت ہے. اس لیے اس تصور کو اس پورے کینوس پر دیکھیے، اس پوری منظر پر دیکھیے جو دین نے آپ کو دیا ہے. دین ہم نے اس کو بہت محدود کر دیا ہے عبادت کا تصور. تو صرف یہاں آپ کا تسبیح کرنا عبادت نہیں ہے، آپ کا رات بھر سویا رہنا اللہ کی عبادت ہے، آپ کا واش روم میں جانا اللہ کی عبادت ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ آپ کا کھانا کھانا اللہ کی عبادت ہے. مصطفیٰ نے اتنا کامل دین اور نظام زندگی عبادت دیا، اتنا کامل. واپس سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو درود پاک ہے، درود پاک یہ چونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور نماز حضور کی سنت ہے، تو وہ چونکہ اس کی عادت ہے اس لیے اس میں قبولیت زیادہ رہتی ہے. قبولیت زیادہ رہتی ہے، اس کو اپنی عادت کا عکس بندے میں نظر آتا ہے، اپنی عادت میں جھلک نظر آتی ہے. سو اب اس نے آگے بہت ساری جگہ پر اس فرق کو قائم رکھا. وہ 2-3 چیزیں صرف بیان کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ وہ ایک بات عرض کرتے کرتے ادھر گیا تھا، وہ نہیں عرض کرتا کہ چونکہ اس نے درود پاک کا حکم دیا تو وہ جانتا تھا کہ بہت سارے ذہنوں میں خیالات، وسوسے، نظریے پیدا ہوں گے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ تعویلیں کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں، صرف حکم دینا نہیں جانتا، مجھے عمل کرانا بھی آتا ہے، عمل کرانا بھی آتا ہے. اور ویسے بھی بیٹھ کر درود و سلام پڑھے نہ پڑھے یہ اس کے لیے آپشنل میٹر ہے. اس نے کہا میں نے حکم دیا ہے، عمل بھی کرواؤں گا اور عمل بھی اس اعلیٰ درجے پر کراؤں گا جس سے اوپر کے درجے کا تصور ہے.
اور وہ کیا ہے؟ اب سنیے درود و سلام کا محل اس نے کیا رکھا ہے پڑھوانے کا جو لازمی فریضے کے طور پر ہے. اس نے کہا میری عبادت و بندگی کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ صورت ارکان اسلام کی شکل میں وہ نماز ہے. نماز ہے. ویسے تم پڑھو نہ پڑھو درود و سلام اس حکم پر عمل کرو نہ کرو, میری نماز تو پڑھنے آؤ گے نا. یاد رہے ہیں آپ حضور میں میری نماز تو پڑھنے آؤ گے نا. میں دیکھتا ہوں میری سنت پر عمل کیے بغیر اور میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے بغیر کوئی نماز مکمل کیسے کر سکتا؟ نماز کے اندر رکھ دیا. اور پھر اس نے بھی ایک خاص بات, درود کا حکم اس نے ایک بار دیا ہے, ایک بار. سلو یہ ایک ہے, سلام کا حکم دو بار دیا ہے. سلو تسلیما یہ دوہرا حکم ہے. اس لیے جہاں بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے بالعموم لکھا ہوگا کہ درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو, خوب سلام بھیجو, زیادہ سلام بھیجو. مطلب سلام پر اس نے زیادہ ایمفسائز کیا, زور دیا, زیادہ اس پر اسٹریس کیا ہے. اس کا کیا معنی کہ سلام زیادہ پڑھو. اب اس امت کی عجیب کوئی قسمت ہے, کوئی اس کی نفسیات ہے. جو کام ایک مرتبہ کہا کرنے کو اس پر جھگڑا نہیں, اس پر کوئی جھگڑا نہیں. درود جو کام دو بار کرنے کو کہا ہے اس پر لڑتی دے رہی ہے. درود پر جھگڑا نہیں ہو رہا, سلام پر جھگڑا ہو رہا ہے. سلام کھڑے ہو کر پڑھے, بیٹھ کر پڑھے, مل کر پڑھے, اکیلے پڑھے, اونچا پڑھے, نیچا پڑھے, دل میں پڑھے. اللہ کے بندوں اس نے پڑھنے کا کہا ہے, لڑنے کا نہیں کہا. لڑنے کا نہیں کہا. تیرا جیسے دل کرتا ہے ویسے پڑھ لو, جیسے دل کرتا ہے. اور یہ میں مطلق بات جانبداری اور غیر جانبداری سے کر رہا ہوں. نہ کسی کو یہ حق پڑتا ہے کہ کوئی کہے کہ سلام صرف کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا, اور نہ کسی کو یہ حق پڑتا ہے کہ کوئی کہے کھڑا ہو کر نہیں پڑھا جا سکتا. یہ دونوں اتحاد کا اظہار ہے, یہ دونوں اتحاد و تفریق ہے. سو ہمیں جو سمجھ آیا جب اس نے مقید نہیں کیا, رسول نے مقدر نہیں کیا, تو مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے عام کو خاص کرے اور اس کے مطلق کو مقید کرے. جس کا جی چاہے کھڑے ہو کر پڑھا کرے, جس کا جی چاہے بیٹھ کر پڑھے, جس کا جی چاہے اکیلے پڑھے, جس کا جی چاہے مل کر پڑھے, جس کا جی چاہے اونچا پڑھے, جس کا جی چاہے دل میں پڑھے. وہ وطن کھڑا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مگر اس نے کہا حکم بھی دیا, عمل بھی کراؤں گا, اور اتنا ہی عمل کراؤں گا جس کام کے لیے اتنا حکم دیا. کیسے میں رہے درود کا حکم ایک بار, سلام کا حکم دو بار. ٹھیک, اب آ جائے نماز میں. اس نے کہا سب سے اونچا محل مصطفیٰ پر درود سلام کے لیے چن رہا ہوں, اور وہ اپنی نماز ہے, عبادت بندگی ہے جو اس نے نماز میں رکھا کیسے. اب صرف فرضوں کی بات کرنے کا, فرضوں 5 میں سے 4 نمازیں فجر کو چھوڑ کر, اس کی الگ حکمتیں ہیں, اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. فجر کی نماز کو چھوڑ کر باقی 4 نمازیں ظہر اثر مغرب عشاء, اس میں آپ 2 رکعتوں کے بعد اٹھ جاتے ہیں. تیسری رکعت 3 رکعتوں والی ہے, 4 رکعتوں والی. جب آپ دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو کلمات تشہد پورے پڑھتے ہیں, یوم یقوم الحساب تک, یا آدھے پڑھتے ہیں؟ آدھے پڑھتے ہیں. کہاں تک پڑھتے ہیں؟ اب درود و رسول تک, ایسے ہی ہے نا. اب بتائیے درود اس سے پہلے گزر گیا ہے یا بعد میں پانچ چھوڑا دیا؟ بعد میں. درود نہیں پڑھوایا. سلام بعد میں ہے, چھوڑا دیا یا پہلے ہے پڑھوایا ہے؟ پہلے ہے پڑھوایا ہے. اس نے ظہر اثر مغرب عشاء 4 نمازوں میں سلام 2 بار پڑھایا ہے, درود 1 بار پڑھایا. سلام 2 بار پڑھایا. اس نے کہا سلام نہیں چھوڑنے دوں گا, اس لیے کہ سلام سے تعلق ہوتا ہے, اس لیے کہ سلام سے تو انہماک ہوتا ہے. سلام دھیان مانگتا ہے, دھیان. یہاں لوگ ویسے کرتے ہیں اللہ, اور فتووں کی فیکٹریاں ہیں, اور خدا جانے کہاں سے یہ روش حاصل ہوئی کہ حضور تو لوگوں کو دین میں داخل کرتے گئے, صحابہ دین کی طرف بلا کے داخل کرتے گئے, ائمہ دین میں داخل کرتے گئے, اکابر و اسلاف وہ تو کافروں کو مسلمان بناتے گئے اور غیروں کو دین میں لاتے گئے. معلوم نہیں یہ روش کب سے شروع ہوئی کہ کلمہ پڑھنے والوں کو دین سے نکالتے پھرتے ہیں اور ہر کسی کو خارج کرتے پھرتے ہیں. یہ کس نے ٹھیکہ دیا ہے کسی کو داخل کرنے اور نکالنے کا؟ ہر کوئی خارج بنا بیٹھا ہے, جس کو یہاں نکال خارج بن جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ اختلاف جس نے کیا دین سے نکال دوں گا اور فلاں دائرے سے نکال دوں گا. یاد رکھیے کوئی دین کا مالک نہیں ہے, دین کے مالک فقط خدا اور مصطفیٰ. ان کو حق ہے جس کو چاہے بٹھا دے اور جس کو چاہے نکال دے. جس کو وہ بٹھا دے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا, جس کو وہ نکال دے کوئی اس کو بٹھا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میں تھوڑی سی اس بات کو مکمل کرتا ہوں 3 جملوں میں صرف. یاد رکھیے دین کے مالک فقط خدا اور مصطفیٰ. خدا اور مصطفیٰ دین کے مالک ہیں. اہل بیت دین کے وارث ہیں, دین کے وارث ہیں. صحابہ دین کے داعی اور مبلغ ہیں, اور باقی سارے قیامت تک دین کے نوکر ہیں. تو جو نوکر ہے اسے نوکر بن کر رہنا چاہیے نا. اگر مالک کبھی اگر شخص کرم نوازی کرسی میں اپنے سامنے برابر میں بٹھا لیں تو جن کی طبیعتوں میں حیا اور
اور وفا ہوتی ہے تو مالک بٹھا بھی دے اپنے سامنے برابر کرسی پر تو تب بھی انہیں اس بات کا یہ بات کے ذہن میں حاضر رہتی ہے کہ مالک مالک ہے، نوکر نوکر ہے۔ تو خدا مصطفیٰ مالک ہے، اہل بیت وارث ہے، اس لیے دہرائی ہمیں بعض کا لوگ ہر طرح کا سوال کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جب کربلا میں یزید تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے شروع کر دیا اپنی چیزیں رسیاں اور دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا تو صرف حسین اور ان کے گھر والے کیوں گئے؟ باقی کیوں نہ گئے؟ باقی مومن کلمہ گو مسلمان نہیں تھے؟ میں نے کہا تھے، سارے تھے۔ ان کا صرف حسین کیوں گیا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں، پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ آپ کا والد، آپ کا باپ، وہ آپ کے لیے جائیداد جاگیر وراثت چھوڑ کر گیا، کوئی اس وراثت پر یا قبضہ کرے یا اس کو خراب کرے تو اس کی حفاظت کے لیے کون، آپ جائے گا یا میں اور کوئی دوسرا جائے گا؟ اس نے کہا میں ہی جاؤں گا۔ تو میں نے کہا اس میں پھر سوال اٹھانے والی کیا بات ہے؟ حسین اور اہل بیت دین کے وارث تھے، جب دین کے ساتھ تماشا لگایا جانے لگا تو حسین وارث تھا، حسین کا جاتا تو کون جاتا؟ وراثت تھی دین حسین کی، اس لیے حسین کو جانا تھا۔ باقی سارے ہم آج تک قیامت تک سارے ہم مستفیدین ہیں، ورثاء کل بھی اہل بیت تھے، آج بھی اہل بیت تھے۔ ہمیں اس کے اظہار میں کوئی، ہمیں اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا، منسوب ہے حضرت مولا علی خدا سے رسول نے بات کیا اور کی عوام علمی، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ علوی عوام ہونا شرف ہے، فضیلت ہے، اللہ کی عزت کی رسم۔ جو سادات الاسلام اور جو بڑی فاطمہ ہیں، علوی بھی ان کے پاؤں کی حفاظت کرنے والی خاک کے برابر ہے۔ سادات نسل علی کو نہیں کہتے، سادات نسل فاطمہ کو کہتے ہیں۔ جو بڑے فضیلت ہے وہ نسبت فاطمہ ہے، وہ نسبت سیدہ عالم ہے۔ سو پلٹتا ہوں کی طرف، تو اب سلام کی بات ہو رہی تھی، سلام پڑھنے کا کوئی پابندی اور کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے میں اپنے گھر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بات کہ دین میں سب سے اونچا عمل فضیلت کے اعتبار سے درود و سلام ہے، اور مجھے درود و سلام پڑھنے والوں سے ایک بات کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ درود و سلام پڑھنے والوں سے، اور وہ کیا ہے کہ اتنا اعلیٰ عمل جو سنت خدا ہے، ہم جب اس درود و سلام کو کسی کو چڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو جلانے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہم روز دیکھتے سنتے ہیں کہ عام معمول میں بھی ان کی طرف جو اس کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا، جو اس طرح جس طرح آپ کرتے ہیں پڑھنا پسند نہیں کرتا، آپ اس کو سنا سنا کر، پنجابی میں کہتے ہیں لگا لگا کر آپ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں خدا کے لیے، اس کو اپنی زندگی سے حرام شے کی طرح نکال دے۔ اس سے بڑا گھٹیا عمل کوئی نہ ہوگا کہ اتنی اعلیٰ شے کو کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ کی سنت اور اس سے کسی کو تکلیف دی جائے، سنت خدا مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی نام سمجھی لے، اس بات کو اچھا نہیں جانتا تو اسے اس شے کے ذریعے تکلیف نہ دو، اس شے کو الگ رکھو، اس کے ساتھ اخلاق برتاؤ ایسا کرو کہ وہ آپ کے برتاؤ سے متاثر ہو کر اس شے کو اچھا جاننے لگے جو آپ۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت اولیاء ہے۔ آپ نے سنا بعض لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں، مگر یہ بات حد تک درست ہے کہ وہ کوئی خاتون تھی جو آقا علیہ السلام پر گھر کا وہ پورا کر زندگی اور غلاظت نہیں ہوتا تھا، پر پھینکنا نہیں ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا کہ حضور کے گزرنے کا وقت آیا تو دیوار سے پھینک دیا راستے میں، کوئی شاید ہوتا بھی کبھی دے ایسا ہوتا، جس نے نہیں پھینکا تو آقا علیہ السلام اس کی عیادت اور مزاج کرسی کے لیے اس کے گھر گئے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اذیت لینا سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور اس کے گھر گئے، اجازت مانگی، گھر کے اندر گئے، اکیلی کی تنہا تھی، اس نے اجازت دے دی، حضور نے دیکھا کہ بیمار تھی ہے، بخار ہے۔ اب سنیے آقا علیہ السلام نے اسے پانی پلایا اور حضور نے اس کے گھر کی صفائی بھی کر دی، اور جو کچھ تھا پھینکا نہیں اور رکھ دیا، کہا کہ جو کچھ یاد رکھ رہا ہوں، جب سے یاد ہو جاؤ پھر اپنا کام کر لینا۔ یہ سنت کون پوری کرے گا؟ صرف کھانے والی سنتیں یاد رکھے، صرف اور صرف ذائقوں والی سنتیں یاد رکھے، اس میں اخلاق والی سنتیں کہاں گئی، اچھے کردار والی سنتیں کہاں گئی، عمدہ طرز عمل کی سنتیں کہاں گئی؟ اس میں جب حضور کا طرز عمل دیکھا تو بس اس کا ارے آقا نے وہاں وہ چند پتے شتے نہیں اکٹھے کیے جانے دے گا، اس کے گھر کی نہیں، اس کے من کی صفائی کری، دل کی صفائی کری، جس کو آقا علیہ السلام نے یہودی کو اپنے گھر میں ٹھہرا، آپ نے نہیں پڑھا، 7 بکریوں کا دودھ پلایا اپنے ہاتھوں سے دو کر، اور اس دن حضور کے گھر میں کوئی 7 بکریاں تھیں، گھر والے سے حضور پاکے سے گئے، اس کو پلا دیا، یہودی تھا اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا۔ یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے، مدینہ طیبہ میں یہودی نہیں بستے تھے، بولیے نا، عیسائی نہیں بستے تھے، وہ حضور کے گھر میں ٹھہرا، کہیں اور سے آیا تھا کام، اس کا یہاں میں جانے والا نہیں تھا، شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، قیام کرنا تھا، پوچھا کہاں جاؤں، ہر کسی نے بتایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا مصطفیٰ ہے۔ حضور کے گھر آ گیا، حضور نے گھر میں 7 بکریوں کا دودھ پلایا، پیٹ خراب ہو گیا، اچھا مظاہر اسباب میں، اصل بات تو کچھ اور تھی نا، اصل بات تو کچھ اور تھی، اندر سے منس کے اندر سے
انتہا کی جو نجاستیں گندگیاں سلاستیں تھی وہ نکلنے کی دستے مصطفیٰ سے دھویا ہوا دودھ اس نے پیش کیا تھا. حضور کے مبارک ہاتھوں سے نکالا ہوا دودھ پیے اور پھر بھی اندر قدر شریف کی نجاستیں رہے. اور پاسبل یہ کیسے کرتے ہیں؟ رات کو پیٹ خراب ہو گیا. اب آج کا دور تو سارے کے گھروں کے اندر جو ہے واش روم ہے, اٹیچ باتھ ہے, آپ باہر اندھیرا ہے, تاریکی ہے, بیٹھا نہ ضبط کیا مگر اس ضبط میں بستر سے کاشانہ ہے رسالت کا بستر غلیظ کر دیا. اب جب یہ ہوا تو اب ظاہر ہے ندامت اور شرمندگی انہوں نے میرے ساتھ احسان اور بھلائی کی اور میں نے اس کا منہ میرے اوپر بھاگ گیا. آقا علیہ السلام جب معمول کے مطابق اٹھے, اب نماز کے لیے جانا ہے, گئے. اب آپ صاحب مہمان کا پتہ کریں, اس کی خاطر تبادلہ کریں, دیکھا مہمان تو نہیں ہے, رنگ لگا دیا. آقا علیہ السلام نے بستر اٹھایا اور حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے دھونے لگے. اللہ سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ پک اینڈ چوز کے ساتھ مت اختیار کی جائے. پورے کا پورا اسوہ مصطفیٰ وہ انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے, نمونہ زندگی ہے, وہ سارے سے رہنمائی کی جائے. سو ادھر وہ چلا گیا دور, جا کر یاد آیا تلوار بھولا ہے. تلوار مرد کا زیور بھی تھی اور اس کی خاندانی نشانی بھی تھی. اس کے لیے واپس کر آیا, سوچتا آیا جاؤں گا کہ بعد یہ بہانہ کروں گا. آگے آیا دیکھا حضور دھو رہے ہیں. اس نے فیصلہ کر لیا, اس نے کہا کیا جواب کا بہانے, سیدھا سیدھا معافی مانگ لیں. معافی مانگ غلطی ہوگی. قریب آیا, جب حضور کے پاس پہنچا اس کے بولنے سے پہلے مصطفیٰ بولے, فرمایا بھائی رات میں تکلیف ہو گئی, بیمار ہو گئے تو مجھے اٹھا لیا ہوتا, میں تمہاری خدمت کرتا, تمہاری تکلیف کو رفع کرنے کا سامان کرتا. تم ساری رات تکلیف میں مبتلا رہے اور میں تمہاری تکلیف تمہیں پوچھنے نہ آ سکا, اس پر میں تم سے معذرت رکھتا ہوں. یہ کتاب مصطفیٰ ہے, یہ اخلاق محمدی ہے. اس نے جب اس نے اخلاق و اراد کو یاد دیکھا, بس جو کچھ کہنا تھا سب کو بھول گیا, قدموں میں گرا, معافی مانگی اور کہا اگر یہ آپ کا دین ہے تو پھر اپنے دین میں داخل کرو. اسلام نہیں قبول کیا تھا, اس نے سیرت محمدی کو دیکھ کر تاجدار کائنات کا دین قبول کیا تھا. فرق سمجھے, اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا تھا, قرآن کی آیتیں نہیں چلی تھی, اس نے مطالعہ افعال و الفاظ کی بحثیں نہیں پڑھی تھی, اس نے فقط اخلاق کے محمدی کو دیکھا تھا. اس نے دل کی دنیا بدل دی, قدموں میں گرا, کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی کا پتہ کرے گا. تو اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ درود و سلام کو کسی کو چڑھانے کے لیے, جلانے کے لیے, دکھ دینے کے لیے, اگر آپ کو پتہ ہو, علم ہو کہ کوئی اس سے چھڑتا ہے تو اس کے سامنے اجتناب کرو اور اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرو, اپنے حسن سلوک کو اعلیٰ کرو. دین حسن سلوک سے پیدا, اخلاق سے. ایسے درجنوں واقعات میں پڑھ رہا ہوں اور اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو اس نے نماز میں درود 1 بار اور سلام 2 بار پڑھانے کا انتظام کیا, یہ اس کی حکمت. ٹھیک ہے, اب آئیے, میں بس ایک ضابطہ بیان کر رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری زندگی کام آئے گی, ساری زندگی. مگر یہ بات اصولی طور پر کروں, یہ بحث کرنے کے لیے, مناظروں کے لیے, اس کے لیے نہیں ہے, یہ دلوں کے اطمینان کے لیے. ہم نے 4 درس پڑھے, ہمیں بہت ساری چیزیں پڑھائی گئی. جب اساتذہ حضور شیخ الاسلام پڑھاتے تھے تو بہت ساری چیزیں وہ نصابوں کا حصہ ہوتی ہیں, پڑھاتے تھے, مگر کہتے تھے بیٹے اسلحہ چلانا سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت اسلحہ اٹھا کے چلاتا تھا. اس لیے نہیں ہوتا. اسلحہ ہوتا ہے صرف اس لیے کہ جب دل کو جان پر بن جائے تو اپنی حفاظت کے, اس لیے ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں مناظروں کے جو بازار قائم ہے کہ ہر وقت اس اسلحے کو جس طرح دہشت گرد یوز کرتے ہیں, یہ مناظرے اور ایک دوسرے کو دین سے خارج کرنا, نکالتے پھرنا, اور اللہ کی اس بات بھی تسلیم نہیں ہوتی, وہ صرف دین سے نکالتا نہیں ہے, اس کا بس چلے اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں گرا کر آئے, اس کی نفسیات ایسے ڈیولپ ہو گئی. تو یہ بھی دہشت گردی ہے, یہ فکری دہشت گردی ہے, نظریاتی دہشت گردی ہے. دین امن ہے, دین علم ہے, دین سلامتی ہے, دین خیر خواہی ہے, دین خدمت خلق کا نام ہے. سلام کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ آج جب آپس میں ملتے ہیں دین نے کہا سب سے پہلے اپنے اپنے معاشرے کا طریق ہوتا ہے, ادھر چلے جائیں تو رام رام کہتا ہے, ادھر چلے جائیں ہیلو کہتا ہے. آپ جب آپس میں ملے دین نے کیا کہا, کیا کرو, سلام. سلام کا کیا معنی ہے؟ تم سلامت رہو. سلام زبان سے سلامتی کی دعا بھی دینا اور دل میں روزنی رکھنا, دل میں عداوت رکھنا, کینہ رکھنا, اس سے گھٹیا بات کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. تو میں وہ آپ کو ایک قاعدہ ضابطہ کلیہ عرض کرنے کا کر رہا ہوں جو ساری زندگی کام آئے گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ نماز کے باہر کی, ابھی آپ نماز نہ پڑھ رہے ہیں تو معمول میں 100 چیزیں ایسی ہیں جو جائز اور مباح ہیں. مثلا پانی پینا ویسے جائز ہے, مگر جب آپ نماز میں شریک ہو جائیں پھر آپ کو اس کی اجازت کوئی ہے نہیں. پانی پینا درست تھا, جائز تھا, آپ کی حاجت ہے, فطری آپ کا تقاضا ہے, مگر جب نماز میں چلے جائیں تو پھر نہیں. کھانا کھانا آپ کی ضرورت ہے, آپ کی جبلت ہے, مگر جب نماز میں چلے جائیں داخل ہو جائے تو پھر آپ کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کا وضو تھا, کھانا کھا کر آئے, منہ میں کچھ شے تھی, اس کی فقہاء نے بتایا کہ اگر اس کی مقدار کتنی زیادہ ہو جائے, چنے کے دانے سے زیادہ ہو جائے, اور پھر وہ آپ دوران نماز ایسا کر کے نکل لیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی, کیونکہ وہ آپ کا خیال میں چلا جائے گا کھانے کی طرف. تو اتنا بڑا حکم آیا, اتنی بڑی شہر میں رکھ کر آپ نماز نہیں ہوگی, پہلے گزار ہو. اللہ نے آپ کو
فرشتہ جھنڈا دے گا کہ تمہیں کھڑا کیا ہوا وہیں پڑھ، 1 سیکنڈ لگتا ہے 2 سیکنڈ لیٹ پڑھ لو بس میں. کھانا جائز تھا، نماز کی حالت میں اجازت آ رہی ہے. پانی پینا جائز تھا، نماز کی حالت میں اجازت آ رہی ہے. اس سے اونچی بات اور وہ آپ کو بڑا کام دے گی. سلام کرنا بڑی اعلیٰ شے ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا ہے جو اسلام کی خیرات سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ اسلام کی سب سے اچھی شکل ہے. حضور نے 2 چیزوں کا نام لیا، کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا. یہ مصطفیٰ ڈیفائن کر کے گئے آقا. ہماری نگاہ میں یہ بھی ایک ضمن بات ہے، سن لیں. ہماری نگاہ میں ایک ہی صرف یہ ہے کہ مسجد میں پیسے دے دیے، کوئی اور کام اس طرح کا کر دیا، کوئی مسجد میں پنکھے لگوا دیے، کارپیٹ بچھوا دیا، آئینے لگوا دی. یہ ہماری نگاہ میں دیکھیے. وہ مفتی اعظم سوڈان کا ایک جملہ، اس ایک جملے پر پورا خطبہ جمعہ ہوتا ہے. دوسرا جملہ ہی نہیں کہا، ایک جملے کا خطبہ جمعہ. اللہ کی عزت کی قسم 1000 خطبہ اس پر قربان. وہ آیا گھر پر اور اس نے کہا کہ لوگوں، ایک بھوکے شخص کو کھانا کھلانا 1000 مسئلے بنانے سے بہتر ہے. بس اتنا کہا اور بعد نماز پڑھو. لمبیاں چوڑیاں تک نہ کریں. ہمارے گرد گرد لوگ بھوکے سوئے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، مریض دوائی پر ترس رہا ہے، کسی کے بچے 4 ٹکے نوکری وجہ سے تعلیم سے رہ رہے ہیں، کسی کی بچی کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا ہمیں. اور ہمیں صرف وہ جو ہمیں بعض لوگوں نے مخصوص صرف نیکی کے چند چیزیں اظہار بتائے صرف وہاں تک ہے. مکے مدینے جاتے پھرتے ہیں، عمرے کرتے پھرتے ہیں، لنگر جاری کرتے ہیں، لنگر وہاں جا کے لنگر جاری کرتے ہیں. اپنے ارد گرد دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں لوگ بھوک اور فاقوں سے وجہ سے بھر لگے ہوتے ہیں. اللہ کو نیک کمانے والے چاہیے، نیک کمانے کا معاف چاہیے. حج بھی صاحب استطاعت کا پوری زندگی میں ایک بار پڑھ دیا، میں ایک بار کر لو، باقی اپنے دائیں بائیں دیکھو، مرو اور مرنے والوں کے منہ میں لقمہ ڈالو. ادھر جاتے ہو کیونکہ اس میں شورنگ ہے، دکھاوا ہے، اور اب تک کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں. وہاں جاتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کعبہ دیکھتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس کے ضرورت مند مستحق غریب محروم لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے ان کی ضرورتیں پوری کر کے دیکھو. وہاں جانے سے کعبہ نظر آتا ہے جہاں کعبے والا ہوا. اس لیے آج کہتے ہیں کہ حضرت بابو کی مکے جانا جب حج ہوتے ہوئے کرتے ہوں اور نہ کرنے کا خارج تیرے اندر آب حیاتی ہوں، آب حیات نہ ڈھونڈ. کسی مرنے والے کو پانی پلا کے دیکھ کہ زندگی کی کیا لذت ملے گی. 1000 سال جینا چاہتے ہو تو 1000 سال جینے کے لیے 1000 سال سانس لینا ضروری نہیں ہے. ایسے کام کر جاؤ تم کئی 1000 سال جیتے رہو. یہ آج کس نے زندہ رکھا ہوتا ہے حضور کا خادم شریف البیری کو؟ یہ کون سی شے کو مرنے نہیں دیتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی البیری کو؟ یہ کس نے حیات جاویدہ عطا کر دی ہے بابا فرید کو؟ یہ کون ذکر میرے نبی کو مانگ نہیں پڑنے دیتی ہے؟ یہ کس نے 1000 سالوں کے بعد زندہ رکھا ہوا ہے؟ وہ ہے زمین کے اندر، مگر جب زمین کی پیٹھ پر تھے تو انہوں نے ایسے کام کیے کہ خود زمین کے پیٹ میں چلے گئے. آج بھی زمین کی پیٹھ پر ان کے نام کا خرچ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اس نے حیات کا بنایا، اس نے کتاب تو حضور نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا. تو سلام کتنی اعلیٰ چیز ہے. اب آپ نماز میں تھے تو کوئی محترم شخصیت آگے کے بارے میں آپ کے والدین میں سے کوئی آ گیا، والدہ آ گئی، امی جان آ گئی، ابا جان، اور یہ بات بھی میری نوٹ کر لیں، یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آج روئے زمین پر آپ کے والدین، آپ کی امی اور آپ کے ابو سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. میرے بھائی، میرے بیٹے، آپ اس بات کو توجہ دیں. آپ کے والدین جو زندہ ہیں تو سن لو، ان سے بڑا پیر روئے زمین پر اس وقت کوئی نہیں ہے. ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے اپنے بالوں کی طرف بچھا دو، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، پاؤں میں پہنا ہو. یاد رکھو والدین کی خدمت و اطاعت اور عزت نہ علم کی وجہ سے ہے، نہ تقویٰ و طہارت کی وجہ سے ہے، نہ نمازیں پڑھنے اور نیکی کی وجہ سے ہے، نہ ان کے دین مذہب اور عقیدے کی وجہ سے ہے. والدین کی ساری اطاعت، خدمت اور عزت محض ماں باپ ہونے کی بنا پر. کسی کے ماں باپ وہ گناہگار ہو، خطاکار ہو، فاسق و فاجر ہو، اور میں صاحب کہتا ہوں وہ شرابی جواری ہو، حتیٰ کہ کافر ہو، جب تک آپ کو کفر کی بات نہ کہیں اس بات کو نہ مانو. اگر آپ کو کفر و شرک کی بات کہیں وہ نہ مانو. لیکن اگر کسی کے باپ کافر و مشرک ماں باپ ہو اور کافر و کفر والی بات کہیں تب بھی دین کہتا ہے صرف وہ بات نہ مانو اور عزت تک بھی کرو. معاشرے میں ٹھوسنے بنے ہوئے ہیں، گھر ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، ماں باپ کو کبھی پیار کی نگاہ سے تکتے نہیں ہیں. 4 جماعتیں پڑھ جائیں، 4 لفظ پڑھ جائیں، ماں باپ کو دور ان کے بعد رہتا ہے. ابا تینوں کی پتہ ہے تجھے تیری دنیا میں آنے کا خواہش بنا، تیری پیدائش کا باعث بنا، پوچھتے ہو تینوں کی پتہ. اس کو خدا نے چنا ہے مجھے دنیا میں بھیجنے کے لیے، ذریعہ بنایا. تو ماں باپ میں سے کوئی آ گیا کمرے میں، استاد آ گئے آپ کے بڑے محترم، تینوں مرشد آ گئے، میں نے تینوں نام لے لیے. کمرے میں آئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز اور آواز آئی، آپ نے پہچان لیا. آپ کو معلوم ہے ماں باپ بڑی عزت استاد کی، پیر و مرشد کی. تو نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے آہستہ سے السلام علیکم کہہ دیا. بولیے نماز رہی یا گئی؟ بولیے نہیں. اس کی طرف سے آواز آئی خبردار، نماز سن لگی نئے سے میں سنتا. ٹھیک ہے مولانا.
کیوں مجھے سلام کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتا نہیں نماز میرے ساتھ کلام کرنے کا نام ہے، غیر کو سلام کا کلام کیوں کیا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتے نا، صرف پڑھ شروع کر اب پڑھے تھے، پھر انہیں میں سے کوئی ہستی آ گئی، اب ہمیں پتا ہے ہم نے سلام نہیں کرنا، مگر وہ جو کمرے میں داخل کی شخصیت ہمارے لیے بہت قابل احترام، انہوں نے بے خبری کی ہمیں سلام کر دیا۔ اب ہمیں پتا ہے دین میں سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے، جواب دینے کا درجہ بن جائے، تو ہم نے سلام نہیں کیا، آنے والے نے سلام کیا، ہم نے پھر آہستگی سے کہہ دیا وعلیکم السلام، پھر اس کی آواز لگا، پھر نماز شروع کر دی۔ مولا اوکے شروع کر دیا، جو نہ خبردار نہ سلام کرنا ہے نہ سلام کا جواب دینا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے مولا بالکل نہیں کرے، اب جیسا تو فرمائے گا شریعت میں ویسا کرے، نماز شروع کر دی، قیام رکوع سجود تشہد میں بیٹھ گئے، التحیات للہ اظہار زندگی ہو گیا، آگے کیا کریں؟ اس کا فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، میرے مصطفیٰ کو سلام کرو۔ ہم چونک کے ٹھٹ گئے، ہم نے کہا مولا ہم کو 2 دفعہ قرآن پر آئے، 2 دفعہ قرآن بیٹھے ہیں، اور تو نے کہا کہ میرے غیر کو سلام نہیں کرنا، تو نے کہا کسی کے سلام کا جواب نہیں دینا، اب یہاں پہنچے ہیں میرا حکم آ گیا کہ سلام کر، اس نے فرمایا ہاں کسی کو سلام، کسی غیر کو سلام نہیں کرنا، میرے غیر کو سلام نہیں کرنا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دینا، میرے مصطفیٰ کو غیر سمجھا ہے، میرے مصطفیٰ کو کسی سمجھا ہے، تیرے نماز تھے میری نماز میں غیر تھے، میرے غیر تھے، تیرا استاد تھا میری نماز میں میرا غیر تھا، تیرا پیر و مرشد تھا میری نماز میں میرا غیر تھا، اور جس کو میں سلام کروا رہا ہوں اس کو میرا غیر نہیں ہے، وہ میرا اپنا ہے، تمہارے لاکھوں اپنے ہیں، میرا کائنات میں ایک ہی اپنا ہے، وہ میرا مصطفیٰ۔ غیر وہ ہوتا ہے جو راستے میں رکاوٹ بن جائے، ادھر جانے سے روکے، دھیان کہیں اور کرا دے، توجہ کہیں اور مبذول کرا دے، وہ ہوتا ہے غیر۔ میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جو غیروں کو پکڑ پکڑ کر مجھ سے ملاتا ہے۔ اس نے کہا مصطفیٰ میرا غیر ہوتا تو نماز میں سلام نہیں پڑھتا، اور سلام بھی کیسے رکھوایا؟ سلام بھی حاضر میں سیدھے سے حاضر ہے، یہاں ہم نے ویسے تصویر سنا لوگوں کو کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز کا کیا بنا، نماز کا کیا بنا۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سے اگر آپ کے سامنے یہاں بیٹھے بیٹھے میں کوئی نام دوں، کوئی نام بس میں نام لے لیتا ہوں، علامہ اقبال، خیال آیا خیال نہیں آیا؟ سب آیا، قائد اعظم آیا خیال نہیں آیا، بے کانش ہے، مینار پاکستان اس کا خیال تصور تصویر ذہن میں آئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنا اور آپ کے ذہن میں خیال اور تصویر آئی ہے تو جس نے زبان سے ادا کیا ہے اس کے ذہن میں آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے جو صحیح العقل ہو اور وہ کہے میں جس کا مرضی نام منہ سے لوں خیال نہیں آتا، کوئی ایسا بندہ ملے نہیں ملے؟ آپ سنیے، اس نے ہم نے ویسے نہیں ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز رہی یا نہ رہی، اس نے ہر نماز میں کم از کم 5 مرتبہ مصطفیٰ کا نام رکھا ہے، 5 مرتبہ۔ آپ بولیں، آپ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 1 مرتبہ، اور 4 مرتبہ درود ابراہیم، 5 مرتبہ نام رکھا۔ کوئی بندہ ہے جو صحیح الدماغ ہو اور فاتح العقل نہ ہو اور 5 مرتبہ کوئی نام لے دھیان کرنا چاہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ بھی بڑا قابل ہے، اس نے اس سے بھی زیادہ اہتمام کیا، اسے پتا تھا کہ ویسے کریں گے تو اس نے عجیب اہتمام کیا، اس نے 5 مرتبہ نام بعد میں رکھا ہے، سلام پہلے رکھا ہے۔ السلام علیکم یہ نبی پہلے ہے نا، اب آپ ایمان سے کہیے آپ میری طرف آپ پہلے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب دیکھیں میں ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص آپ بازار میں جا رہے ہیں بیٹھے ہیں، آپ سلام کرے، مگر سلام کرے ایسے، سلام آپ کو کرے ایسے ہاتھ کرے اور کہے السلام علیکم، دیکھ دیں اور دھیان دیں، اور آپ کو ایسا سلام اپنے سلام پسند آئے گا جی؟ آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ میں اپنا واقعہ ذاتی بتاتا ہوں، جو ہم کرتے تھے، ہمارے ایک سینئر تھے، وہ صبح آتے تھے، سب کو سلام کرتے تھے، آتے کسی خاص وجہ سے تو وہ بعض بات ایک کی وجہ سے بہت سب کو سلام کرنا پڑتا ہے، تو وہ آتے تھے ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے ٹیبل پر 4 آدمی تھے، تو اس نے میرے سے پہلے والے کو سلام کیا اور سلام ادھر کیا، دیکھ کہیں اور رہا، جدھر کے لیے آتا تھا، تو پھر اس نے میرے ساتھ سلام کیا، جب میرے ساتھ سلام کیا تو بھی ایسے دیکھ ادھر رہا، تو میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، تھا سینئر ہم سے، تو میں نے کہا محترم بات یہ ہے، یا ادھر سلام کر رہے ہیں پہلے دھیان ادھر کر لیں، یا جدھر دھیان ہے پہلے سلام ادھر کر رہے ہیں، تو پرابلم ہوتی ہے نا، ایک بات دونوں کام اکٹھے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا، مجھ سے سینئر تھا، باس تھا، باس، ٹھیک؟ آپ کو کسی کو اچھا لگے گا ایسے؟ آپ کی بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، 2 ٹکے کی نہیں، گلی میں 3 کو سے زیادہ کم کر ہے، گندی نالی میں 3 سے زیادہ گٹیا اور گندی، ہمیں کوئی سلام کرے اس طرح کے دھیان ہماری طرف نہ کسی اور طرف ہو، ہمیں گوارا نہیں ہے، صرف مصطفیٰ رہ گئے، صرف حضور کی ذات رہ گئی کہ نماز میں حضور کو سلام بھی کرو اور دھیان مصطفیٰ پر نہ ہو، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اس نے کس لیے پہلے سلام رکھا؟ سلام تاکہ سلام کے ذریعے دھیان مصطفیٰ پر ہو جائے، جب دھیان ہو جائے اس دھیان سے میرے مصطفیٰ کا نام لے۔ تو وہی بات کر رہا تھا کہ نماز کے باہر بھی 100 چیزیں ہیں جو نماز شروع کرنے کے بعد جائز نہیں ہوتی، نماز میں نماز کے اندر بھی کوئی ایک شے ایسی
نہیں ہے جو نماز میں جائز اور باہر جائز ہے. اللہ اکبر. میں جلدی سے گن رہا ہوں. اللہ اکبر کیا آپ شروع کرتے ہیں. آپ صبح سے شام تک بیٹھ کر تسبیح کریں اللہ اکبر کی. کسی مسئلہ بیٹھ کر کے نزدیک اس کو منع کیا جاتا ہے کہ کیوں کرتے ہوئے نماز میں ہے. اس کے بعد ثنا سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے بعد تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت. ان میں سے کوئی شے آپ صبح سے شام تک جب چاہیں باہر بیٹھ کر کریں. کبھی کسی کا فتویٰ آیا کہ یہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھتے ہیں مائک کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. اچھا تسبیحات رکوع سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. تسبیح سجدہ التحیات للہ اللهم صل علی محمد ابراہیم اور دعا کرتے رب العالمین اور اقرام کیا السلام علیکم السلام علیکم. ان میں سے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک میں نے ساری چیزوں کا نام لیا ہے. اس بات یہ جتنی چیزیں نماز کے اندر پڑھتے ہو بولیے کسی کے نزدیک ان میں سے کوئی شے نماز کے باہر ممنوع ہے. کسی نے کبھی اس پر فتویٰ کوئی بات کی کہ باہر نہ پڑھا کرو. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک نماز کے اندر کی ساری چیزیں باہر ہر کسی کے نزدیک میرے اتفاق جائز ہیں تو پھر تو کچھ حیا کیا کرو کہ باقی اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک جو نماز کے اندر پڑھتے ہو باہر سب جائز ہے. صرف السلام علیکم ایھا النبی رہ گیا جو نماز کے اندر جائز ہو اور باہر جائز نہ ہو. آپ سمجھیں کوئی بدقیامتی بات ہوتی ہے کوئی علمی خیانت اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. جو نماز کے اندر جائز ہے سارا وہ باہر بھی جائز ہے. اللہ نے اسی لیے السلام علیکم ایھا النبی رکھا. خالی السلام علیکم بھی نہیں رکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں بھی ہو سکتا تھا اس نے دین کے اندر ہر شے کو نکھار دیا آئیڈینٹیفائی کرا دیا. آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں کہوایا السلام علیکم یا اہل القبور تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے واضح ہو جائے کہ قبروں کے اندر رہنے والوں کو سلام. نماز کے اندر لکھوایا السلام علیکم ایھا النبی اے نبی آپ کا سلام ہو تاکہ بات واضح ہو یہ سلام دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے کسی اور شخص کا اشتباہ اور نہیں ہے. یہ سلام کو بات ہو گئے جب اندر کرتے ہو باہر تو نہیں کرتے ہو باہر تو نہیں کرتے ہو. رہا معاملہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے یا نبی سلام علیکم نہیں کہنا بس دو اس پر جملے تب سے دیکھ ختم کر رہا ہوں درست ہے ٹھیک ہے. دنیا میں شخص سے گھر کا ہو جاؤ اور عربی جاننے والے کسی شخص سے پوچھو کہ السلام علیکم ایھا النبی اور یا نبی السلام علیکم میں معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے کوئی بار برابر بھی فرق ہے. اگر کوئی کہے کہ مفہوم میں معنی میں بار برابر فرق ہے آگے بڑا غلط. یہ ایک شے ہے وہ تقدیم و تاخیر کے اصول ہیں ان پر بحث نہیں کر رہا لیکن پھر منہاج القرآن اتحاد امت کی دعوت کر رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں جس کو یا نبی السلام علیکم نہیں پڑھ رہا طبیعت نہیں مانتی وہ ہمارے ساتھ یا نبی السلام علیکم نہ پڑھے آئے ہم اس کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی پڑھ لیتے جھگڑا کرے گا. تم ہمارے ساتھ یا نبی السلام علیکم نہ پڑھو. آؤ جو نماز میں خود پڑھتے ہو وہ بیٹھ کر باہر پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. آؤ اسی چیز کو بچائیں. اس نے بتایا نماز میں رکھوایا اس لیے درود بھی سلام بھی ہر نماز میں پڑھوایا. وہ مگر نماز کے اندر میں پڑھوا دیتا ہوں بعد میں دھوم بچا دیتا ہوں مگر وہ دھوم مچانی اسی طرح کسی کو چڑھائے بغیر کسی کو چڑھائے بغیر کسی کو ستائے بغیر کسی چیز کو تکلیف کیے بغیر. اگر پتہ چل جائے کہ کسی کو اس سے چڑھتا ہے اس کے سامنے یہ نہ پڑھو اس کے ساتھ اپنا اچھا اخلاق پیش کرو اس کے ساتھ معاملات کی زندگی میں حسن سلوک سے پیش آؤ. آپ کے حسن سلوک سے جب ادھر آئے گا آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر ملے گا بڑا اجر ملے گا اور معاشرے میں امن سلامتی اور خیر خواہی کو فروغ ملے گا. یہی منہاج قرآن کی دعوت ہے یہی منہاج قرآن کی فکر ہے. اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے اور ہر ایک کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیوزات اور آقا کی توجہات بیش از بیش نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.